الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الحمدللہ آج ہماری اس مطالعہ سیرت عہد بعہد کے عنوان سے منعقد ہونے والی سالانہ مجالس سیرت کے دوسرے دن کی پہلی نشست ہے. کل ہم نے دعوت نبوی کے اعلان پر اختتام کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ دعوت نبوی اعلانیہ شروع کریں اور لوگوں کو آواز دے کر بلائیں، لوگوں میں صدا بلند کریں کہ وہ آئیں اور اللہ کا پیغام سنیں. اس کے لیے قرآن حکیم میں آیات نازل ہوئیں جن پر ہم بات کر چکے ہیں. تو جب یہ آیات نازل ہو چکی ہیں فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے عزیزوں کو ڈرائیے، ان تک اللہ کا پیغام پہنچائیے. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا کہ کھانے کا اہتمام کرو، اپنے خاندان کو، اپنے قریبی اعزاء و اقارب کو، اپنے رشتہ داروں کو دعوت دی، کیونکہ حکم یہی تھا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے عزیزوں کو ڈرائے، بلکہ قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، بلائیے. تو حضرت علی کو آپ نے حکم دیا کہ 1 صاع غلہ، 1 صاع 3.5 سیر، کلو نہیں سیر، 3.5 سیر گندم یا جو زیادہ چلتے تھے وہاں، 1 بکری کی دست 1 ران کتنے لوگ کھائیں گے، اور 1 پیالہ دودھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عوامی معجزات میں یہ پہلا معجزہ ہے جو عوام نے دیکھا. ظاہر ہے کہ قرآن بھی معجزہ ہے، آپ کی زندگی بھی معجزہ ہے، لیکن جو باقاعدہ لوگوں کے سامنے ایک برکت کی صورت میں آیا، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے معجزات کا ایک بہت بڑا حصہ لوگوں کی ضرورت کے وقت کھانے میں برکت ہے. بہت بڑا حصہ آپ کے معجزات کا. یہ ایک عجیب پہلو ہے غور و فکر کا کہ معجزات کی بہت سی قسمیں ہو سکتی ہیں اور ہیں. ظاہر ہے کہ معراج کا سفر آپ کا خاص معجزہ ہے، اس کا عوام سے براہ راست بظاہر کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہ معجزہ اور اس نوعیت کے معجزات کثرت سے موجود ہیں. معجزات پہ جو مطبوع شکل میں شائع شدہ پہلی کتاب موجود ہے دلائل النبوہ فریابی کی، اس میں کوئی 50 کے قریب معجزات موجود ہیں. زیادہ تر کھانے میں برکت کے ہیں، یعنی لوگوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے آپ کے ہاتھ سے معجزہ صادر ہوتا ہے اور لوگوں کو اس سے فیض پہنچتا ہے، فائدہ ہوتا ہے. یہ اس کا پہلا مظہر ہے. آپ نے یہ چیزیں اکٹھی کی، انہوں نے جمع کر دی، 40 افراد جمع ہو گئے. حضرت علی کی روایت ہے 40 افراد میں 1 پیالہ دودھ ہے، 1 دستی گوشت ہے، 3.5 سیر غلہ ہے، جو سمجھ لیں، گندم سمجھ لیں. آپ نے جمع کیا، سب کو بلایا، ان میں ابو لہب بھی شامل ہے، اور اس میں آپ نے کہا کھاؤ. سب نے کھایا اور وہ سب اسی سے سیراب ہو گئے، اور کچھ بچ بھی گیا.
راوی یہ کہتے ہیں، حضرت علی بھی خود کہتے ہیں کہ وہ اتنا تھا کہ اس سے ایک آدمی کھا لیتا. مطلب خوش خوراک لوگ تھے نا، پہاڑی علاقے کے لوگ ہیں، مشقت کرتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں. ہماری پتلی سی ایک چپاتی سے تو ان کا پیٹ نہیں بھرے گا. اور ایک پیالہ دودھ تو بہت، کھانا کھانے کے بعد ایک عام، جو لوگ پینے والے لوگ ہیں ان کی عام خوراک ہے. تو اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب انہوں نے کھا لیا، سیر ہو گئے، کچھ کہنے کا ارادہ کیا تو ابو لہب نے بھانپ لیا اور اس نے اس وقت سب کو اٹھا دیا کہ لے تم پہ محمد نے جادو کر دیا ہے. یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی، اتنے سے کھانے سے سب کا پیٹ بھر گیا، کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا پیٹ تو اس کا بھی بھرا ہوا ہے، یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ بھوکے ہیں، کھانے کی تو اس کی بھی گنجائش نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ ایسا تو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں، سب کو اٹھا دیا. دوسرے دن پھر آپ نے وہی انتظام کیا، اتنی ہی خوراک کا انتظام کیا، پھر سب نے کھایا، پھر سب سیراب ہو گئے. پھر آپ نے گفتگو شروع کی، اور آپ نے گفتگو کیا کی میں اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں. اے بنی عبد المطلب کی اولاد، سارے اپنے چچا زاد تایا زاد بھائیوں کو آپ نے اکٹھا کیا تھا. بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام مخلوق کی جانب رسول بنا کر مبعوث کیا ہے، مجھے رسول بنایا ہے اور تمہاری طرف بھیجا ہے. میرے مخاطب اولین تم ہو، اور خاص تمہاری طرف بھیجا اور کہا ہے وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت دو، ان کو ڈراؤ، ان تک اللہ کا پیغام پہنچاؤ. تو میں تمہیں دو ایسے کلمات کی طرف دعوت دیتا ہوں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں، یعنی ان کو کہنے میں کوئی مشقت نہیں ہے، ان کو کہنے میں کوئی دقت نہیں ہے، کوئی زحمت نہیں ہے، مگر میزان پر آخرت میں جب اللہ اپنے اعمال کے ترازو لگائے گا اس پر وہ بہت بھاری ٹھہریں گے، اور وزن کے اعتبار سے ان کو ناپا نہیں، تولا نہیں جا سکے گا. اور وہ کیا ہے؟ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا اللہ، اور اس بات کی گواہی دینا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، محمد الرسول اللہ. یہ دو کلمات ہیں، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ. حقیقت ہے کہ انسان کے ساری بدعمالیاں ایک طرف، یہ وہ کلمات ہیں اگر ان کے ساتھ انسان کے ساتھ سلامتی کے ساتھ یہاں سے رخصت ہوتے ہوئے یہ کلمات چلے جائیں تو بالآخر انسان کی کامیابی کی ضامن ہوں گے. تو کون ہے تم میں جو میری دعوت کو قبول کرے گا اور اس کام کی انجام دہی کے لیے مجھ سے تعاون کرے گا، میرے ساتھ کھڑا ہوگا، میرا ساتھی بنے گا، میرا شریک سفر بنے گا؟ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں اس وقت کمزور تھا، ظاہر بچے تھے، چھوٹے سے تھے، لیکن میں نے کہا کہ ہاں میں آپ کے ساتھ ہوں، میرے سوا سب خاموش رہے. یہ پہلا خطبہ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا معجزہ ہے، آپ کی جانب سے بطور نبی پہلی دعوت ہے، آپ کی جانب سے پہلا واعظ ہے اور پہلا معجزہ ہے، پہلا خطبہ ہے. بات ختم ہو گئی. پھر آپ نے صفا پہ خطبہ دیا ہے. صفا مروہ پہاڑ جن کا ہم ذکر کر چکے ہیں، حضرت حاجرہ علیہ السلام کی یادگار ہے، جہاں سعی کرتے ہیں، جہاں سے سعی شروع ہوتی ہے. وہ صفا بیت اللہ کے قریب ہے، مروہ بیت اللہ سے ذرا فاصلے پر ہے. تو صفا پہ آپ نے پھر کھڑے ہو کے خطبہ دیا. پہاڑی پر اس لیے کھڑا جاتا ہے، اسٹیج جیسے بنایا جاتا ہے. اسٹیج اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ بلندی پر اور کہنے والا جو بات کہہ رہا ہو، سننے والے اس کو سہولت سے سن سکیں، ان تک آواز بھی پہنچ سکے اور وہ اس کی طرف متوجہ بھی ہو سکے. تو آپ اس لیے اس وقت یوں سمجھ لیجئے کہ اسٹیج کا کام لیتے ہوئے آپ بلندی پہ اس پہاڑی پر کھڑے ہوئے اور آپ نے یہی بات کی، وانذر عشیرتک الاقربین. اور اس کے بعد پھر آپ نے سب کو پکارا ہے، اہل قریش کو، قریش کے جو جتنے بھی بطون ہیں، جتنی بھی قسمیں ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، ان سب کو نام بنام پکارا ہے. اور اس کے بعد جب اکٹھے ہو گئے تو کہا کہ دیکھو، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے لشکر موجود ہے تو تم مجھے جھٹلاؤ گے یا میری بات کی تصدیق کرو گے؟ انہوں نے کہا آپ نے ہمیشہ سچ کہا ہے، آپ نے جب بھی جو بات بھی کہی ہے وہ سچی کہی ہے، آپ کی زبان مبارک سے ہم نے کوئی غلط بات نہیں سنی، تو ہم آپ کی تصدیق کریں گے. تو آپ نے کہا کہ پھر میں تمہیں ایک ایسے عذاب سے خبردار کرتا ہوں جو بالکل سامنے ہے، جو تمہارے سامنے ہے، کھڑا ہوا ہے، باہر آ رہا ہے، چلا آ رہا ہے، موجود ہے. بس یوں تصور کر لو کہ وہ چند ہی لمحوں میں تمہیں دبوچے گا. یہ وہ موقع ہے جب ابو لہب نے اس کے برخلاف کچھ بات کہی، اور جو کچھ اس نے کلمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس وقت کہے، وہی کلمات قرآن کریم نے اپنے متن میں محفوظ کر کے ان کو دہرا کر ابو لہب کے لیے وہ ایک مہر کے طور پر اس کے ساتھ
قیامت تک کے لیے اس پہ چسپاں کر دیے. تبت یدا ابی لہب وتب، ہاتھ ٹوٹ جائیں اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، یہ تباہ ہو جائے. تبت کا مطلب تباہی ہے، بربادی ہے، یعنی ہاتھ ٹوٹ جانا محاورہ ہوتا ہے نا، اس کے فلاں کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، مطلب یہ کہ وہ تباہ برباد ہو جائے. یہ اس موقع پر ابو لہب کو، یعنی دعوت نبوی کے آغاز ہی میں سب سے پہلے جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹارگٹ کیا، ہدف بنایا، آپ کے راستے کی پہلی رکاوٹ ابو لہب ہے، آپ کا سگا چچا. اور اس کی اس رکاوٹ یا اس گستاخی پر سب سے پہلے جو قرآن کریم کے صفحات میں کسی کے لیے تباہی اور بربادی کے الفاظ تحریر کیے گئے یا نازل ہوئے، وہ بھی یہی شخص ہے. تو کوئی بھی اچھے کام، کسی بھی اچھے کام میں جو اپنوں کی طرف سے رکاوٹیں آتی ہیں، یہ بھی وہ سنت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلی آ رہی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ ایسے ہی ہوا ہے، تو باقی کسی کے لیے پھر اس میں کوئی تشویش کی بات نہیں ہونی چاہیے. مطلب کوئی ایسی اجنبی چیز نہیں ہے. کوئی کام اگر پہلی بار ہوا ہو، انسانیت کے لیے اس کی مثال نہ ملتی ہو، تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی آدمی کو کوئی احساس ایسا پیدا ہو کہ ان کے اعصاب شل ہو جائیں، اس پہ حواس پہ کوئی چیز طاری ہو جائے. وہ چیز جو اتنے عرصے سے چلی آ رہی ہے، جس کی تاریخ اتنی قدیم ہے، اور پھر گھر میں سگا چچا آپ کے ساتھ یہ سب سلوک کرتا ہے، تو پھر اس کی شدت میں کمی ہو جاتی ہے. احساس کے درجے میں کم از کم انسان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ بات پرانی چلی آ رہی ہے، اس میں کوئی اہم بات نہیں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دعوت کا یہ سلسلہ شروع کیا، اور شروع ہوتے ہی قریش کی صفوں میں ایک طرح سے یوں سمجھ لیجئے کہ ایک زلزلے کی کیفیت پیدا ہو گئی، یعنی ان کی بنیاد ہلنے لگی. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نا کہ لا الہ الا اللہ، تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ نہ وہاں پہ ان کے بیت اللہ کے اندر کوئی بت بچتا ہے، نہ ان کے گھروں کے اندر کوئی بت بچتا ہے، نہ کوئی پختہ ہمیشہ سے زمانے سے چلا آنے والے بت کی بقا ہے، اور نہ وہ اپنے ہاتھ سے جو انہوں نے گھروندے بنائے ہیں، کوئی مٹی کا بنایا ہے، کوئی کھانے پینے کی چیزوں کا بنایا ہے، اس کے لیے کوئی اس کی بقا و سالمیت کی کوئی گنجائش ہے. ہر چیز جڑ سے جس کی بنیاد شرک پر ہے مٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. اچھا، ان کی تو بنیادی شرک پر ہے، یعنی ان کا کلچر، ان کا مزاج، ان کے بزنس، ان کا کاروبار، اور ان کے پورا تہذیب و تمدن جو 12 مہینے پر مشتمل ہے، وہ صرف اور صرف شرک ہے. یعنی اس میں کہانت ہے، اس میں بھی ان کا تصور یہ ہے کہ یہ کاہن جو ہے یا کاہنہ، اس کے کوئی اللہ سے روابط ہیں یا فرشتوں سے روابط ہیں یا فلاں ہیں. ان کے ہاں اگر کوئی توہم پرستی کی دوسری کوئی فال کی کیفیت ہے، تو وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ بھی اللہ کی طرف سے یا بتوں کی طرف سے ہو رہا ہے. جو کچھ وہ چڑھا رہے ہیں وہ بھی ظاہر ہے کہ خالص شرک ہے. وہ جو منتیں مان رہے ہیں وہ بھی خالص شرک ہے. وہ جو پوجا پاٹ کر رہے ہیں بتوں کی، وہ بھی خالص شرک ہے. ہر چیز ان کی. پھر تجارت ہے تو اس میں بھی ان کے چڑھاوے بتوں حصہ ایک مخصوص کیا جا رہا ہے بتوں کے لیے. ان کی شادی بیاہ ہو رہی ہے تو وہ بھی وہیں سے شروع ہوتی ہے، اور فال نکالنے سے اور کاہنوں سے مشورے کرنے سے اور بتوں پہ چڑھاوے اور نظر نیاز چڑھا کے. تو یہ سب چیزیں شروع سے آخر تک چونکہ شرک تھی، یہ وہ اصل بنیاد ہے. ظاہر ہے اس کی تجارتی بنیادیں بھی ہیں، ثقافتی بنیادیں بھی ہیں. ظاہر ہے کہ جس کی حکومت کو خطرہ ہوگا، ریاست اور سلطنت کو خطرہ ہوگا، تو وہ بہت سارے پھر بہانے ڈھونڈتے ہیں. پھر ان میں سیاسی معاملات کو بھی مذہبی شکل دے دی جاتی ہے. لیکن اصل بنیاد یہ تھی کہ جب یہ جو 2 کلمے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت ہلکے کلمے، زبان سے کہنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کتنا مشکل ہے اور کتنے لمحوں کا کام ہے، لیکن ان کلموں کو ادا کرنا اور ادا کرنے کے بعد ان کے حق کو اپنے اوپر محسوس کرنا، یہ اصل چیز ہے. تو یہ کیفیت جب پیدا ہوئی تو پھر قریش نے ظاہر ہے کہ سختی بھی کی، تشدد بھی کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سفارتی ذرائع بھی استعمال کرنا شروع کیے. اور چونکہ ابو طالب مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس لیے ان کو، اور پھر آپ کے سرپرست بھی تھے، اس لیے ان کو پریشرائز کرنے کے لیے مختلف ہیلے بہانے اور طریقے اختیار کیے. پہلی بار وہ ابو طالب کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ بھئی یہ دیکھو، چند لوگوں نے، تمہارا بھتیجا جو ہے اس نے چند لوگوں کے ساتھ مل کے ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا ہے. اب یا تو ان کو روکو یا پھر ہمیں کرنے دو کچھ، پھر ہم خود ایکشن لیں گے. ابو طالب نے ان کو سمجھا بجھا کے رخصت کر دیا. دوسری بار وہ پھر آئے اور
اس بار انہوں نے زیادہ سخت لہجہ اختیار کیا، اور ابو طالب کی محسوس یہ ہوتا ہے کچھ نہیں سنا، ان کی جو بھی گفتگو تھی یا ان کی طرف سے جو بھی عذر پیش کیا گیا وہ انہوں نے سماعت ہی نہیں کی، سنے ہی نہیں۔ اس وقت وہ کہتے ہیں کہ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ غصے سے اٹھ کے چلے گئے، تو اس وقت ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوئے اور آپ کو بلا کے کہا کہ بھئی اب میرے لیے مشکل ہو گیا ہے، یہ تو بڑا بوجھ آ گیا ہے۔ تصور کیجئے چند صحابہ ہیں آپ کے ساتھ، ابھی سفر کا آغاز ہوا ہے، ابھی ایک بہت بڑی زندگی آپ نے گزارنی ہے، اس کیفیت میں آپ کے جو سرپرست ہیں سیاسی اعتبار سے، قبائلی اور مکے کی ریاستی اعتبار سے وہ آپ کے صرف چچا ہیں ابو طالب، اس کیفیت میں ابو طالب بھی محسوس ہوتا ہے کہ دستکش ہو جائیں گے، مطلب وہ بھی آپ پہ اصرار یہ کر رہے ہیں کہ بھئی یہ تھوڑا معاملہ نرم کرو، میرے لیے مشکل ہو گیا۔ دنیاوی اعتبار سے آپ کے سامنے کوئی ٹھکانہ، کوئی پشت پناہی، کوئی حمایت نظر نہیں آ رہی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا ہے، کریں آپ کی مرضی، جائیں ان کو بتا دیں کہ اگر یہ آسمان سے ایک ہاتھ پر میرے سورج لا کے رکھ دیں اور دوسرے ہاتھ پہ چاند، تب بھی میں اپنے مشن سے دستبردار نہیں ہوں گا۔ دو ہی صورتیں ہیں، یا تو اللہ کا دین غالب آ جائے یا میری جان اس راستے میں صرف ہو جائے۔ یہ اس موقع کا ہے، بالکل ابتدا کا ہے واقعہ۔ وہ استقامت اور استقلال مزاج یا وہ شجاعت کا محسوس بھی نہیں کر سکتے ہم، تو منظر جو ہوگا اس کیفیت کو ابو طالب نے محسوس کیا اور ان کی رائے ایک دم تبدیل ہو گئی۔ انہوں نے کہا جو چاہو کرو بھتیجے، تم جو چاہو کرو، ان کو میں دشمن کے حوالے تو میں نہیں کروں گا اور ان کو میں دیکھ لوں گا۔ مطلب انہوں نے مطالبہ جو کیا تھا وہ یہ تھا کہ آپ اس کو ہمارے حوالے کر دیں، ہم جانے ہمارا کام جانے، آپ کے اقتدار کو ہم چیلنج نہیں کر رہے ہیں، آپ کا جو حیثیت ہے سردار کی حیثیت ہے، قریش کے سربراہ کی حیثیت سے وہ ہم مانتے ہیں آپ کی، لیکن بس یہ آپ کے جو بھتیجے ہیں یہ ہمارے حوالے کر دیں، ہم جانے ان کا کام جانے۔ اپنے کہا میں حوالے نہیں کروں گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت تھی، قوت ایمانی، جس نے ان کو متزلزل کر دیا۔ کچھ وقت اور گزرا، اس کے بعد پھر تیسری بار آئے ہیں، اور تیسری بار ایک بڑی مضحکہ خیز قسم کی تجویز لے کر آئے ہیں۔ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ وہ ایک ان کے ہاں نوجوان تھا عمارہ بن ولید، اس کو لے کر آئے، اور آ کے انہوں نے کہا کہ بھائی ایسا کرو کہ یہ بڑا خوبرو، خوبصورت، حسین و جمیل، مالدار نوجوان ہے، اس کو تم اپنا بھتیجا بنا لو اور محمد کو ہمارے حوالے کر دو، مطلب مار دیں، نعوذ باللہ۔ تو ظاہر ہے کہ یہ تو بڑی ایک نامعقولیت اور بےہودگی کی آخری شکل تھی جو ابو طالب کے سامنے انہوں نے رکھی۔ وہ بفر گئے، انہوں نے کہا کہ بڑی بےہودہ بات کر رہے ہو، یعنی میں اپنا پلا بلایا بھتیجا تمہارے حوالے کر دو، تمہارا بچہ پالنے لگوں، مطلب یہی ہوا نا کہ تمہارا بچہ میں پالوں اور اپنا بچہ مارنے کے لیے تمہارے حوالے کر دوں، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ انہوں نے پھر اپنی جھیپ مٹانے کے لیے یہ کہا کہ بھائی ہم نے تو ایک منصفانہ رائے پیش کی تھی، اب تو آپ کی مرضی۔ انہوں نے کہا نہیں، میں نہیں تمہاری بات سنتا، جو چاہو کرو۔ اس کے بعد پھر مظالم کا ایک بڑا طویل سلسلہ شروع ہوا ہے۔ یہ تین قریش کی طرف سے یوں کریں اس سمجھیے کہ ابو طالب کے ساتھ سلسلہ جنبانی رہی، سفارت رہی، گفتگو رہی، مذاکرات رہے، لیکن اس کے بعد مظالم کا ایک بہت بڑا سلسلہ ہے، چند جھلکیاں ہم پیش کرتے ہیں۔ اور پھر چوتھی بار پھر ان کا ایک وفد الگ سے آیا ہے۔ جو مظالم تھے عام طور پر ہم سنتے ہیں، لیکن شاید وہ ہمارا مزاج ایسا ہے کہ ہم بہت سی باتوں کو سنتے ہیں لیکن اس کی شدت شاید ہم محسوس نہیں کرتے۔ تصور کیجئے کہ ایک صحابی کو اس قدر تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ مکے کی سرزمین اپنی گرمی اور تپش کے لحاظ سے اپنی مثال ہے، سب جانتے ہیں اس وقت بھی وہاں گرمی ہے شدید۔ کل ہی کی خبر ہے کہ عرفات میں کوئی 43-44 ٹمپریچر تھا۔ پھر پہاڑی سلسلہ جو ہوتا ہے نا وہ مزید گرم ہوتا ہے، پہاڑ جب پتھر تپ جاتا ہے تو پھر اس کی تپش مزید لمبے عرصے تک برقرار رہتی ہے،
اس پہاڑی سلسلے میں چٹیل میدان میں جہاں دور تک کوئی سائے اور سائبان کا تصور ممکن نہیں ہے، ایک صحابی کو، غریب کو، جس کا کوئی وارث نہیں ہے، جس کی کوئی پیٹھ تھپ تھپانے والا نہیں ہے، اس کو صرف اس جرم میں کہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کلمہ توحید پڑھ لیا ہے، اس دن کے تپتے ہوئے موقع پر، دن کی بالکل تپش کی عروج پر زمین پہ لٹا دیا جاتا تھا اور اس سے بڑے بڑے پتھر اس کے سینے پہ رکھ دیے جاتے تھے تاکہ وہ ہل نہ سکے۔ حضرت بلال اور دوسرے صحابہ کرام نے جب بعد میں اپنے یعنی مدتوں بعد یعنی چھوٹ گئے، مشرکین کے ظلم اور جبر سے آزاد ہوئے، ان کو برسوں گزر گئے، اس کے بعد انہوں نے اپنے کبھی جسم دکھایا ہے تو ان کے جسم پہ پگھلی ہوئی چربی کے اثرات تھے، یعنی وہ جسم جو اس وقت ان کا پگھلا تھا چربی کی صورت میں، وہ چربی پگھلی ہوگی جسم کی تو بہی بھی تو ہوگی، بہنے کے بعد دوبارہ جمی ہوگی، کیا نشان ہوگا اور اس کی کیا تکلیف ہوگی۔ ایک چائے گرم کرتے ہوئے، چولہا جلاتے ہوئے کہیں ہاتھ پہ ہلکی سی تپش لگ جائے تو یعنی کئی روز تک ہمارے لیے وہ تپش ایک آزمائش بنی رہتی ہے، ہمارے لیے اس کو نظر انداز کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو اس تپش کو چھوڑیے، ذرا سا ناخن کاٹتے ہوئے کہیں کونا کہیں ڈسٹرب ہو جائے، کیا کیفیت ہوتی ہے، کیا حالت ہوئی ہوگی ان کی۔ جب ہم بات کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور فضل کی، جب آپ بات کرتے ہیں آپ کے ہمراہیوں کی، صحابہ کرام کی، آپ کو ماننے والوں کی، آپ پہ ایمان لانے والوں کی، تو اور پھر ان کے مقام کی، ان کے علو مرتبت کی، اور پھر یہ بات کہ ان جیسا کوئی دنیا میں نہیں ہو سکتا اس لیے کہ انہوں نے حالت ایمان میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، یہ اپنی جگہ، یہ مقام ان کا اپنی جگہ، لیکن یہ مقام ملا کیوں ہے؟ ان چند نفوس قدسیہ کی اس قربانی کی بدولت جنہوں نے اس طرح اپنے آپ کو اسلام کے راستے میں محاورتاً نہیں حقیقتاً پگھلا دیا، اپنی ہڈیاں گھلا دیں اور اپنے وجود کو یعنی پانی کا حصہ بنا دیا۔ یہ وہ ظلم تھے جو مختلف نوعیتوں کے ہوتے تھے، ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اکابر صحابہ کرام بھی شامل ہیں۔ ہم عام طور پہ یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ غریب لوگ ایمان لائے تھے، غریب تو ہر جگہ آگے ہوتے ہیں، ہر اول دستہ ہوتا ہے ہر تحریک کا، لیکن آپ پہ ایمان لانے والوں میں اپنے معاشرے کی ذی وجاہت اور انتہائی متمول افراد بھی شامل تھے، اور وہ بھی اسی طرح قربانیاں دینے میں بالکل صف اول میں تھے جیسے ہمارے غریب صحابہ کرام تھے۔ اور پھر خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مظالم جھیلے ہیں ان کو ہم الفاظ میں سمیٹ ہی نہیں سکتے۔ چند مثالیں ہم صرف دیں گے تاکہ اندازہ ہو سکے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کتنی مشقتوں کے بعد یہ دین ہم تک پہنچایا ہے، اور ہم کتنی سہولت کے ساتھ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، اس پر عمل نہ کر کے یا اس کے عمل کے راستوں میں انحرافی پہلو تلاش کر کے، بلکہ تراش کر۔ عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے، عقبہ بن ابی معیط آیا ہے اور اس نے آ کے اپنا کوئی کپڑا چادر وغیرہ لے کے آپ کے گلے میں ڈال کے اس کو گلا گھونٹنا شروع کر دیا، آپ کا سانس رکنا شروع ہو گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود ہیں، انہوں نے ان کو کندھے سے پکڑ کے اس کو پھینکا ہے، دور دھکیلا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان چھڑائی ہے، اور اس وقت آپ نے جملہ بولا ہے، قرآن کریم نے وہ جملہ محفوظ کر لیا، مطلب اپنے تناظر میں، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم ایک بندے کو صرف اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو، جان سے مار دینا چاہتے ہو، وہ یہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، بس یہی جرم ہے اس کا، اور تو کوئی جرم ہو نہیں سکتا نا۔ ایک اور روایت ہے ابو جہل کے حوالے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ تھوڑا سا بات آگے چل کے کرتے ہیں، دعوت کے پہلوؤں پہ، طریقہ کار پہ، لیکن یہاں پہ ابو جہل کی ایک روایت آتی ہے کہ آپ سوق ذی المجاز میں، عربوں کے یہاں بازار لگتے تھے، میں آگے اس پہ بات کر رہا ہوں، تو ان میں ایک بازار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں، اور ایک بڑا آسان جملہ ہوتا تھا۔ دعوت کا اصول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمیں ملتا ہے وہ ہے آسانی، وہ ہے سہولت، وہ ہے سادگی، وہ ہے براہ راست، اس میں چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ نہیں ہوگا،
بالکل واضح بات ہوگی تاکہ زبان سے نکلے اور دل میں ترازو ہو جائے۔ تو آپ کا جملہ کیا ہوتا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، بس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، بس یہ جملہ کہہ دو، اے اللہ ایک ہے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب ایسے تو کامیاب نہیں ہوں گے، بڑا آسان سوال ہے۔ لا الہ الا اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ بھی کہنا ہے، اور پھر اس کے تقاضے بھی، عبادات ہیں، اخلاق ہیں، معاملات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، شادی ہے، بیاہ ہے، خرید ہے، فروخت ہے، رشتے ہیں، ناطے ہیں، سب کچھ تو دیکھنا ہے، سب کچھ تو نبھانا ہے ہم نے۔ صرف لا الہ الا اللہ کہہ دینے سے کیسے کامیاب ہو جائیں گے؟ لیکن لا الہ الا اللہ کہو گے تو ان کا مرحلہ آئے گا، آغاز تو کہیں سے ہوگا۔ آغاز کو آسان بنانا چاہیے تاکہ لوگ آ سکیں۔ ہمارے ہاں مشکل یہ ہے کہ آغاز میں ہی 10 پھاٹک لگے ہوئے ہیں، آدمی پھاٹک دیکھ کے ڈر جاتا ہے، بیریئر دیکھ کے ہی آدمی خوفزدہ ہو جاتا ہے، یہاں کیا کرے گا کہ یار چھوڑو۔ آنے کے لیے راستے کشادہ کرنے پڑیں گے ہمیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوق ذی المجاز میں دعوت دے رہے ہیں، ایک شخص بیان کرتے ہیں، اور ابو جہل آپ کا عزیز بھی ہوتا ہے، قبیلے کا آدمی ہے، قریش کا ہی ہے، وہ پیچھے پیچھے آپ کے دھول مٹی پھینک رہا ہے، پتھر پھینک رہا ہے، آوازیں کس رہا ہے، اور لوگوں کہہ رہا ہے اس کی بات نہ سنو۔ اپنے ہی لوگ ہیں جو آپ کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اسی طرح ایک بار یہ ہوا کہ ابو جہل نے کسی کو کہا کہ بھئی کوئی ہے جو اس کو محمد کو جا کے اس طرح تکلیف دے۔ تو ایک عقبہ، جس کا پہلے بھی ذکر آیا، عقبہ بن ابی معیط کا، وہ ایک کسی نے جانور ذبح کیا تھا، بکری وغیرہ کا، اس کا اوجڑی پڑی ہوئی تھی، اس نے جا کر وہ اٹھائی، اور اونٹنی کی اوجڑی، بکری کی نہیں، اونٹنی کی اوجڑی، اونٹ کا وزن بھی دیکھیے اور پھر اس کی اوجڑی بھی دیکھیے کتنی بڑی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے اور اس نے اوپر لا کے رکھ دی، اور لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، ٹھٹا لگانا شروع کر دیا، ہنسی مذاق۔ اچھا، آپ کی کوئی کیفیت ایسی ہوگی کہ وہ ظاہر ہے کہ اس سے نکلنا مشکل ہو گیا۔ حضرت فاطمہ ظاہر ہے کہ چھوٹی تھی، لیکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے وہ منظر دیکھا تو انہوں نے آ کے آپ کی مدد کی اور اس کو ہٹایا، اور کہا کہ تم، اور ان کو برا بھلا کہا۔ اور وہ وقت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو لوگ مذاق اڑا رہے تھے، حرم میں بیٹھ کر جو آپ کے ساتھ اس کیفیت میں ایک تفریح کا عنصر سمجھ رہے تھے، ان کا نام لے کر آپ نے ان کے لیے بد دعا کی، اور یہ جن لوگوں کے لیے آپ نے بد دعا کی تھی، ایک ایک بدر کے کنویں میں راوی کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو اوندھا پڑا دیکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی ہے، لیکن بات بات پہ نہیں، ہر وقت نہیں۔ یہ جو ہم نے وظیفہ بنا لیا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج نہیں تھا۔ آپ کا مزاج کیا تھا وہ پہلے بھی آ رہا ہے، آگے بھی مختلف واقعات میں آئے گا، لیکن آپ نے بد دعا بھی کی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دنیا میں جن چیزوں کی انسان کو ضرورت پیش آ سکتی ہے ہر کام کیا ہے، جس کی بھی ضرورت پیش آ سکتی ہے، ہر ایک عمل سے آپ گزرے ہیں۔ اس لیے آپ کا مزاج نرم ہی ہے۔ قرآن کریم نے برابر بیان کیا، قرآن کریم نے بیان کیا، حدیث کی بات نہیں، سیرت سنت کی بات نہیں، لیکن آپ نے غصہ بھی کیا۔ آپ نے ہمیشہ لوگوں کو ملانے کی کوشش کی ہے، لیکن تلوار بھی اٹھائی ہے۔ آپ نے ہمیشہ لوگوں کو معاف کیا ہے، لیکن بد دعا بھی دی ہے۔ یہ زندگی کے وہ پہلو ہیں جو سیرت سے ثابت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیا ہے۔ اسی طرح ایک موقع پہ ابو جہل نے ایک بار کوشش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نقصان پہنچاؤں، اور اس نے کہا کہ میں ان پر حملہ کرنے کی کل کوشش کروں گا۔ چنانچہ وہ طاق میں بیٹھ گیا، انتظار میں بیٹھ گیا، چھپ کے بیٹھ گیا۔ آپ صبح کے وقت آیا کرتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا معمول جو روایتوں میں بیان ہوا ہے، آپ حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان میں کھڑے ہو کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو آپ نماز پڑھنے لگے، لوگوں نے دیکھنا شروع کیا، جنہوں نے ابو جہل کے دعوے سنے تھے کہ بھئی آج میں نقصان پہنچاؤں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اپنے معمول کے مطابق نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، باقی لوگ تماشا دیکھنے لگے۔ ابو جہل پتھر اٹھا کے آپ کے
طاق میں ہو گیا. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سجدے میں گئے تو جیسے ہی وہ سجدے میں گئے وہ پتھر اٹھا کے آپ کی طرف متوجہ ہوا، لیکن جب آپ کے قریب پہنچا تو ایک دم بھاگا، رنگ اڑا ہوا اور ہیبت زدہ اور ایک بہت ہی زیادہ گھبرایا ہوا، اور اس نے پتھر وتھر پھینک دیا. لوگوں نے کہا بھائی تمہیں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ میں جیسے ہی آپ کے قریب گیا ہوں تو ایک بڑا نر قسم کا اونٹ جبڑا کھولے ہوئے بالکل حملے کے لیے تیار پوزیشن میں وہاں کھڑا تھا، اور میرے لیے تو اپنی جان بچانا مشکل ہو گیا. انہوں نے کہا ہمیں تو کوئی دیکھا ہی نہیں. انہوں نے کہا میرے سامنے کھڑا تھا. تو اللہ کی مدد اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتی رہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی دعوت کے ابتدا ہی میں دو واقعات اور پیش آئے ہیں. ایک صحابی رسول کی شہادت ہے اور ایک صحابیہ کی شہادت، ایک صحابی کی شہادت، ایک صحابیہ کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پہلے شوہر سے ایک بیٹے ہیں، دو بیٹے، حارث اور ہند. یہ ہند مرد کا نام بھی ہے. حارث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان لانے والوں میں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حرم میں کھڑے ہو کے اور کسی وقت بھی خطبہ دیا. دو خطبوں کا تو ہم ذکر کر چکے ہیں، ایک دعوت کی اور ایک آپ نے صفا پہ خطبہ دیا. ایک اور کوئی موقع ہے جب آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ بات شروع کی تو قریش کے کچھ لوگ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم پر حملہ آور ہو گئے. یہ دیکھ کر حارث وہاں موجود تھے، وہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بچانے کے لیے آگے بڑھے ہیں. تو اس وقت قریش نے ان کو نشانے پر لے لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بچ گئے، انہوں نے آپ کا دفاع تو کیا حضرت حارث نے، لیکن خود اپنے آپ کو نہیں بچا سکے اور وہ شہید ہو گئے. یہ اسلام کے پہلے شہید ہیں. ہم اپنی گفتگو میں ایک سیرت کا بڑا اہم عنوان ہوتا ہے اولیات سیرت کے اولیات. کل بھی ہم نے کچھ چیزوں کی طرف اشارہ کیا تھا، آج بھی اور کل بھی انشاءاللہ کچھ چیزیں جو پہلی بار پیش آئی ہیں ان کی طرف بھی ہم اپنی گفتگو میں اشارہ کرتے رہیں گے. تو یہ اسلام کے پہلے مرد شہید ہیں، حارث ابن ابی حالہ، حضرت خدیجہ کے صاحبزادے، ان کے پہلے شوہر سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف صحابہ کرام پر بھی مختلف نوعیتوں کے مظالم رہے ہیں. اس کی بھی چند مثالیں عرض کر دیتے ہیں. حضرت خباب ابن ارت قبیلہ تمیم سے آپ کا تعلق تھا اور یہ بچپن میں غلام بنا کے فروخت کر دیے گئے تھے. بچپن عربوں کے ہاں ایک کلچر یہ بھی تھا کہ وہ لوٹ مار سے اپنے روزگار کا انتظام کیا کرتے تھے، اور عام طور پر یہ کلچر ان کے بعض قبائل میں اس قدر عام تھا کہ وہ اہتمام سے یہ بات کہا کرتے تھے کہ ہم لوٹ مار کرتے ہیں. یعنی اگر آج کسی سے پوچھا جائے کہ بھئی آپ کا ذریعہ مال کیا، تو میں زراعت کرتا ہوں، کوئی کہے گا میں تجارت کرتا ہوں، کوئی کہے گا میری فیکٹری ہے. وہ یہ کہا کرتے تھے باقاعدہ کہ ہاں ہم یہ لوٹ مار کرتے ہیں. بعض قبائل، سب نہیں. ایک بات یہ یاد رکھنے کی ہے کہ عربوں کی جب ہم خرابیاں، کمزوریاں بیان کرتے ہیں تو ان میں بعض اوقات ان کو جنرلائز کر دیتے ہیں. وہ خواتین بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے. بھئی اگر سب زندہ درگور کر دیتے تھے تو وہاں خواتین کہاں سے موجود تھیں؟ ظاہر ہے کہ شادیاں تو ہوتی تھیں، کثرت سے ہوتی تھیں، ایک ایک مرد کی کئی بیویاں تھیں، تو سب نے اگر اپنی بچیاں زندہ درگور کر دیں تو رشتے ناطے کہاں سے ہوئے؟ یہ غلط ہے. اسی طرح سب قبائل اگر لوٹ مار کرتے تھے تو بہت سے قبائل کے لیے یہ بات آتی ہے. عبد المطلب لوگوں کو چوری سے منع کرتے ہیں، بدکاری سے منع کرتے ہیں. قصی کے بارے میں خطبے آتے ہیں کہ بڑی اچھی اچھی باتیں وہ کیا کرتے تھے. تو وہ کہاں تھے اور ان کے فالوورز ماننے والے کہاں تھے؟ ان کی باتوں پہ عمل کرنے والے کوئی 1-8% تو ہوں گے. تو یہ کہنا درست نہیں ہے. بات یہ کہ یہ خرابیاں ان میں تھی، لیکن کسی قبیلے میں کوئی خرابی، کسی قبیلے میں کوئی خرابی، کسی میں کوئی اچھائی، کسی میں کوئی اچھائی. آج بھی یہی حال ہے. آج بھی بہت ساری خرابیاں، بلکہ دنیا کی ہر طرح کی خرابی ہمارے معاشرے میں موجود ہے. لیکن ہر فرد کو ہم مطعون کریں گے، ہر فرد ہر وقت بیک وقت ایک ہی فرد جو ہے نا ہر خرابی کا مرکز ہے. تو ایسا بھی ظاہر ہے کہ یہ بھی ظاہر ہے کہ ایک غلط بیانی ہوگی اور تہمت ہوگی اور الزام تراشی ہوگی. تو اس وقت کی جو مختلف قبائل کی کیفیت تھی، ان میں لوٹ مار کے نتیجے میں بچوں کو خاص طور پر
لوٹ کر ان کے قبائل سے، ان کے خاندانوں سے ان کو جدا کر کے دوسری مارکیٹوں میں بیچنے کی بھی روایت تھی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ وہ غلام بن جاتے تھے، پھر صدیوں غلام رہتے تھے، غلام در غلام در غلام ان کی نسلیں چلتی تھیں۔ تو حضرت خباب ابن ارد بھی قبیلہ تمیم کے آدمی تھے، تو ظاہر آزاد تھے، لیکن ان کو بچپن میں ایسے لوٹ کے غلام بنا لیا گیا تھا اور پھر ان کو بیچ دیا گیا تھا۔ تو اس بعد میں پھر وہ بالکل ابتدا میں دار ارقم میں جب صحابہ کرام مسلمان ہو رہے تھے وہ مسلمان ہوئے، لیکن ان کو بھی اسی طرح تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور ان پہ بھی یہی کیفیت کی جاتی تھی جو ہم نے تھوڑی دیر پہلے عرض کی کہ ان کو تپتے ہوئے مکے کے پہاڑوں پہ لٹا کر ان کے اوپر بوجھ لاد دیا جاتا تھا، یعنی بڑے بڑے پتھر رکھ دیے جاتے تھے گرمی کے وقت میں، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کے جسم پہ اس کی وجہ سے سفید برس جیسے نشانات ہو گئے تھے۔ برس کا نشان ظاہر ہے کہ وہ تو قدرتی ایک تکلیف ہے، لیکن یہ جو نشان تھے یہ برس کے نہیں تھے، بلکہ اس گرمی اور شدت کی آگ کی وجہ سے جو ان کے جسم سے چربی اندر کی پگھلی تھی اور وہ پگھلنے کے بعد دوبارہ جمی تھی، تو اس کے سفید نشان تھے جو ان کے جسم پہ ہمیشہ موجود رہے۔ حضرت خباب کے علاوہ حضرت بلال کا یہی معاملہ ہے، ان کے سینے پہ سے رکھا جاتا تھا۔ حضرت خباب کے بارے میں پتھر سے زیادہ روایت آتی کہ ان کے اوپر کوئی شخص کھڑا ہو جاتا تھا۔ اب ظاہر بھاری بھرکم شخص ایک کھڑا ہے، نیچے وہ تپتا ہوا پہاڑ ہے، اوپر ایک شخص کا بھاری بھرکم پیر ہے، اور جو اس کو ہلنے نہیں دے رہا، تو اس کی کیا کیفیت ہوگی۔ اسی طرح حضرت بلال کا معاملہ بھی عرض کیا۔ حضرت بلال کو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کیا۔ حضرت عمار یمن کے تھے، اب ان کے والد عمار بن یاسر جو تھے وہ بھی مکے میں آئے، اور اس کے بعد انہوں نے بڑے وہاں پہ ایک زندگی گزاری۔ ان کے اسلام لانے کے بعد بھی قریش نے حضرت عمار کو بہت تشدد کا نشانہ بنایا، ان کی والدہ حضرت سمیہ کو تشدد کا نشانہ بنایا، ان کے والد اسی تشدد کو سہتے ہوئے جاں بحق ہو گئے، شہید ہو گئے، اور ان کی والدہ حضرت سمیہ کو ابو جہل نے تشدد کا نشانہ بنا کے شہید کیا ہے۔ اسی خاندان کی یہ خاتون ہے جو اسلام کی پہلی شہید ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ابو جہل نے چھوٹا نیزہ ہوتا ہے وہ ان کو اس طرح تاک کر مارا کہ ان کے جسم کے کمزور حصے سے وہ آر پار ہو گیا اور وہ وقت پر ہی شہید ہو گئے۔ میں نے پہلے ایک جملہ عرض کیا تھا کہ عربوں کے ہاں یہ جو تشدد تھا مکہ مکرمہ میں قریش مکہ کی طرف سے، یہ صرف کمزوروں پر نہیں تھا۔ عمار بن یاسر کا خاندان بھی اس کی مثال ہے۔ اس کے علاوہ حضرت ابوبکر صدیق پہ تشدد ہوا، ابو ذر پہ تشدد ہوا، زبیر بن عوام پہ تشدد ہوا، حضرت عمر اپنے بہن اور بہنوئی پہ تشدد کرتے رہے۔ یہ تمام لوگ وہ ہیں جنہوں نے مختلف نوعیتوں کی شدتیں، تکلیفیں، مصائب، مشکلات جھیلے ہیں۔ ان میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں اور شاید سر فہرست ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ مسلمانوں کی تعداد صرف 30، 35 یا 38 بیان کرتی ہیں وہ، تو آپ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب ذرا ہم کھل کر تبلیغ کا آغاز کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی ہم لوگ کم ہیں، ہم قریش کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں اب چلیں، اور پھر ترتیب یہ اختیار کی کہ بیت اللہ کے چاروں طرف جتنے بھی 3800 صحابہ ہیں، ان میں خود خواتین بھی ہوں گی، لیکن وہ چاروں طرف جتنے بھی تھے وہ پھیل گئے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کھڑے ہوئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کھڑے ہوئے تو قریش نے، مشرکین نے اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم پہ اور آپ کے جو صحابہ تھے ان پہ حملہ کیا، اور ابوبکر صدیق اس میں بالکل آگے تھے۔ ابوبکر صدیق کو انہوں نے پکڑ لیا اور ان کو بہت زیادہ مارا، اور کہتے ہیں کہ ان کو پیروں تلے روندا۔ یعنی ایک ابوبکر صدیق کوئی چھوٹا وجود تو نہیں تھا، بہادر بھی، جری بھی، ہر جنگ میں آگے سر فہرست رہنے والے، ان کو پیروں تلے روندا ہوگا تو کتنا تشدد ہوا ہوگا اور ان پر، اور کتنا ان کو بے بس کر دیا گیا ہوگا کہ تب وہ جا کے ان کو پیروں میں رکھا جا رہا ہے۔ بہرکیف اتنا تشدد ہوا ہے کہ یہ محسوس ہونے لگا کہ وہ اب جان سے چلے گئے، وہ ختم ہو گئے اور وہ زندہ نہیں ہیں۔ آپ کے وہ اس میں سب سے زیادہ جو جس نے تشدد کیا وہ عتبہ بن ربیعہ کا ذکر آتا ہے کہ وہ آپ کے اوپر چڑھ گیا، تسمے دار جوتوں سے مارتا رہا، اور آپ کا چہرہ اتنا اس نے لہو لہان کر دیا کہ چہرے سے ہی پہچانا نہیں جاتے تھے یہ کون ہے۔ بہرحال
بنو تیم جو حضرت بنو تمیم جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ ہے، ان کو علم ہوا۔ اب دیکھیے عصبیت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، زبان کی، قبیلے کی، قوم کی بنیاد پر اس کو اچھا کہنا، اس کو برا کہنا، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ انسان کرتا ہے اپنی بنیاد پہ کرے، غلط صحیح وہ جانے، آخرت میں اس کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے۔ لیکن یہی عصبیت، اس کو کہتے ہیں خیر سے شر اور شر سے خیر پیدا ہونا، یہی عصبیت ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آگے ہم مقاطع بنی ہاشم میں دیکھتے ہیں، آپ کو تھوڑی دیر کے لیے سپورٹ دی، اور یہاں دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کو تحفظ فراہم کیا۔ تو وہ ان کے قبیلے والے آ گئے، انہوں نے کہا کہ ہمارے بندے کو مارا ہے، ہم بدلہ لیں گے۔ ان کو اٹھا کے لے گئے اور کسی جگہ پہ منتقل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صحابہ لے گئے، آپ بھی زخمی ہیں، آپ کو صحابہ لے گئے اور آپ کو بھی منتقل کر دیا۔ لیکن اب دیکھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال، ان کو گھر پہ لے کے آئے ہیں۔ ابو بکر صدیق کی جو والدہ ہیں وہ بظاہر ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو، جوان بیٹے کو اس حالت میں دیکھ رہی ہیں، ان کی کیا کیفیت ہوگی؟ ظاہر ہے کہ ابو بکر صدیق کی عمر اس کو 10-15 برس تو نہیں ہے، 40 سال سے اوپر ہیں وہ بھی اس وقت۔ تو وہ اپنے بیٹے کے غم میں ہیں اور مسلمان نہیں ہوئی ہیں، اور ابو بکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر میں ہیں۔ جب ان کو تھوڑا سا ہوش آیا تو انہوں نے پہلا جملہ یہی کہا کہ آپ کا پوچھا وہ کہاں ہے؟ ان کو ظاہر ان کو علم بھی نہیں تھا۔ آپ جو کیفیت تھی اس وقت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ایسی جگہ منتقل کر دیا گیا تھا جہاں پہ کسی کے علم میں نہ ہو کہ آپ وہاں موجود ہیں۔ اس کیفیت میں ظاہر ہے کہ آپ، جب آپ کی والدہ مسلمان نہیں ہوئی، ان کو کوئی کیسے بتا سکتا ہے کہ آپ کہاں ہیں؟ تو پھر انہوں نے، ابو بکر صدیق نے اس کیفیت میں بھی یہ بات سمجھی، اور انہوں نے کہا اچھا ام جمیل کے پاس جاؤ، ان سے پوچھو، حضرت عمر کی بہن، ان کو پتہ تھا کہ وہ مسلمان ہیں تو ان کو علم ہوگا کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ہے۔ وہ ظاہر بیٹی کی محبت میں چلی گئی، ان کو کہا، انہوں نے کہا اچھا اب ان کی احتیاط دیکھیے۔ ابو بکر کی ماں آئی ہے ام جمیل کے پاس، انہوں نے نہیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، نہیں بتایا۔ انہوں نے کہا ہاں ایک کام کر سکتی ہوں، تمہیں تو نہیں بتاؤں گی، مجھے ساتھ لے چلو۔ وہ ابو بکر کے پاس آ گئے، انہیں حالت دیکھی تو انہوں نے بہت برا بھلا کہا جنہوں نے مارا تھا۔ ظاہر کیا کر سکتا ہے آدمی کمزور ہو تو۔ ابو بکر صدیق نے کہا وہ سب چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ حضور کیسے ہیں؟ تو انہوں نے دائیں بائیں دیکھا تو آپ کی والدہ بیٹھی ہوئی تھی، تو ان کے سامنے نہیں بتانا چاہتی تھی۔ انہوں نے کہا ان پہ اعتماد کرو، یہ میری ماں ہے، یہ کسی کو نہیں بتائیں گی۔ تو انہوں نے بتایا کہ وہ فلاں جگہ پہ ہیں اور خیریت سے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، مجھے لے کے چلو، میں اس وقت تک کچھ کھاؤں گا پیوں گا نہیں جب تک میں حضور کو نہیں دیکھ لوں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو پکڑ کے لے کے گئے ہیں، پھر وہ آپ پہ جھک گئے ہیں۔ حضور نے آپ کی جو کیفیت دیکھی ہے تو ان پہ رقت طاری ہو گئی ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے ابو بکر صدیق کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مجھے کوئی فکر نہیں، میں آپ پہ قربان ہوں، بس ایک بات ہے، میری والدہ کے لیے دعا کر دیں کہ یہ اسلام لے آئیں۔ حضور نے دعا کی ہے، اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ایمان لے آئی ہیں، اور صحابہ کرام میں یہ واحد شخص ہے جن کی 4 پشتیں اوپر سے نیچے تک صحابی ہیں، کسی اور کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دعوت کا طریقہ ہے اس پہ تھوڑی سی بات کرنا یہاں مناسب ہے، کیونکہ وہ حکمتیں ہیں جو ہمیں سیرت سے معلوم ہوتی ہیں اور ہم ان سے بہت زیادہ محسوس نہیں ہوتا کہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا طریقہ کار یہ تھا کہ جو بھی محفل مجلس موجود ہوتی، جس نوعیت کی بھی ہوتی، آپ کو اگر محسوس ہوتا کہ میں یہاں اللہ کا پیغام پہنچا سکتا ہوں تو آپ بات کرتے تھے۔ عربوں کے یہاں سال بھر کچھ میلے لگا کرتے تھے۔ میلے کا تصور وہی ہے جو ہمارے یہاں ہوتا ہے، لیکن بہت زیادہ وسیع معنی میں۔ ان کے ہاں تصور یہ تھا کہ اس میں کاروبار بھی تھا، اس میں تفریح بھی تھی، اس میں ادب بھی تھا۔ ادب جاہلی کی جو شکلیں ہوتی ہیں ان کی 2-3 شکلیں بڑی تھیں، یعنی شعر و شاعری تھی، مشاعرے ہوتے تھے، قصیدے پڑھے جاتے تھے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ کعبۃ اللہ میں 7 قصیدے لٹکائے گئے تھے، 7 قصیدے، 7 معلقات ان کو کہا جاتا ہے، نصاب میں وغیرہ میں مدارس میں شامل بھی ہیں۔ یہ 7 قصائد کیسے منتخب ہوئے؟ ظاہر ہے کہ عربوں میں 7 شاعر تو نہیں تھے، تصور بھی نہیں ہے، وہاں تو ہر آدمی شاعر ہے، ہر شخص شاعر ہے۔
تو 7 کا انتخاب کیسے ہوا؟ انہی محافل میں ایسے نشستیں منعقد ہوتی تھی جہاں ادب کے غیر متنازع اور متفقہ نام موجود ہوتے اور وہ مقابلہ کرتے تھے ایک دوسرے سے، اور وہاں پہ وہ کلام پیش کیا جاتا تھا، اور وہ کلام پیش کرنے کے بعد ان مجالس میں طے ہوتا تھا کہ یہ واقعی پہلے درجے کا ہے، یہ واقعی اس کا دوسرا درجہ ہے، اور پھر جو 7 1 2 3 4 5 6 7 کی ترتیب سے متعین ہوئے تھے ان کو وہاں لٹکایا گیا تھا۔ یہ میلوں کا کام تھا۔ یہ میلے اس ترتیب سے منعقد ہوتے تھے کہ ابھی یہ ہے، اگلے مہینے وہ ہے، اور پھر اس کے بعد وہ ہے، پھر وہ ہے۔ تو ہوتا یوں تھا کہ وہ پوری ٹولیاں میلوں میں گردش کرتی تھی، پہلے یہاں جائیں گے، پھر وہاں جائیں گے، پھر وقفے سے وہاں جائیں گے، پھر وقفے سے وہاں جائیں گے۔ ان کی تاریخیں متعین ہوتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ کہانت کا دور چلتا تھا۔ عربوں کے ادب کا حصہ تھا کہانت۔ کہانت کیا تھی؟ کہانت بنیادی طور پہ تو شاعری کی ایک قسم تھی، لیکن اس میں کلام اس طرح کاہن لوگ کہا کرتے تھے کہ اس میں پیشن گوئیوں کا تصور ہوتا تھا، بتاتے تھے کہ وہ اب یوں ہوگا، یوں ہونے والا ہے، فلاں ہے۔ ان کی ایک اپنا خاص مزاج تھا۔ اسی طرح تیسرا مزاج تھا ان کا خطابت کا۔ فن خطابت بھی ان کا غیر معمولی تھا۔ عربوں کے فن خطابت آج بھی غیر معمولی ہے۔ جو ان کے باقاعدہ خطیب ہیں ان کو آج بھی سنیں تو وجد طاری ہو جاتا ہے، جو ترتیب سے وہ بات کرتے ہیں، جو تشبیہ اور استعارے، پھر جو جوش اور ولولہ ان کے اندر، اور نیچرل، ہماری طرح ہمارے جو جوشیلے مقررین کی طرح وہ چند جملے رٹ کر اور وہ مصنوعی ماحول بنا کے گفتگو نہیں کرتے۔ تو یہ مقابلے ہوتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ تمام چیزیں آئی ہیں، اور آپ نے ان تمام چیزوں کو ایک طرح سے قبول کیا ہے۔ مثلا یہ آپ خطابت کو دیکھ لیں، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے ایک قبیلہ آیا، اس نے کہا ہم مقابلہ کریں گے خطابت میں، فن خطابت میں۔ آپ نے کہا بولو، اپنی تقریر کرو۔ انہوں نے اپنی تقریر کی۔ تقریر میں ہوتا کیا تھا؟ ظاہر ہے کہ کوئی فکری بحث تو ہے نہیں، نہ کوئی ان میں بقرات پیدا ہوا ہے، نہ سقراط پیدا ہوا ہے، نہ کوئی افلاطون ہے، نہ کوئی سیاست ہے، نہ معیشت ہے، نہ معاشرت ہے۔ وہ تو اپنا یہی ہے کہ ہمارا قبیلہ ایسا بہادر ہے، ہمارے قبیلے میں ایسے جری پیدا ہوئے، ہمارے قبیلے میں ایسے سخی پیدا ہوئے۔ شجاعت اور سخاوت بنیادی طور پر ان کا تعارف تھی۔ تو اس نے خطیب نے اپنی گفتگو کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے ایک صحابی حضرت ثابت ابن قیس کو کھڑا کیا۔ آج تک ان کا لقب خطیب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضور کے خطیب ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی محفل میں کھڑا کیا تھا۔ تو یعنی یہ نہیں ہوا کہ بھئی کیا فضول کام کر رہے ہو، چونکہ ان کے ہاں ایسی چیز موجود تھی، اور چونکہ شریعت میں براہ راست اس کی کوئی مخالفت کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اور نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے تسلیم کیا کہ آپ کا خطیب ہم سے بڑا ہے۔ تو مورلی وہ ڈاؤن ہو گئے، ان کی جو ذہنی سطح تھی وہ اس نے ایک شکست تو قبول کر لی نا، اب ان سے بات کرنا آسان تھا۔ یہ نفسیات استعمال کی ہے آپ نے دعوت کی۔ دوسرا، جو موقع ملا ان بازاروں میں آپ باقاعدہ اہتمام سے دعوت دیا کرتے تھے۔ سوق ذی المجاز کی روایت ہم نے پیش کر دی کہ آپ وہاں کہتے جا رہے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اور ابو جہل آپ کی مخالفت کرتا جا رہا ہے۔ یعنی جو ماحول، جس جگہ ہم کھڑے ہو سکتے ہیں اللہ کی بات کرنے کے لیے، اللہ کے رسول کا پیغام پہنچانے کے لیے، اور اس میں ہمیں کسی شریعت کے باضابطہ منصوص علیہ اصول کو توڑنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کہیں خرافات ہو رہی ہیں، کہیں اللہ کے حکم کے براہ راست دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، کہیں کوئی فحاشی کی نشست منعقد ہو رہی ہے اور ہم کہیں کہ نہیں ہم قرآن پڑھیں گے۔ ظاہر ہے کہ یہ تو خود بے ادبی کی ایک کیفیت ہوگی، لیکن جہاں جا سکتے ہیں تو ہمیں از خود اپنے اوپر ایک خاص قسم کا تقشف اور ایک خاص قسم کے تزاحد کی کیفیت مسلط کر کے ہم اپنا کام جو کرنے کا ہے وہ بھی چھوڑ دیں۔ یہ کیفیت سیرت طیبہ سے معلوم نہیں ہوتی۔ سیرت طیبہ سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جہاں بات کہی جا سکتی ہے وہاں ضرور کہی جائے گی، حکمت سے، ضابطے کے مطابق، طریقے سے۔ دوسرا اصول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جو ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جو بات بھی کہی جائے گی وہ سہل انداز میں آسانی سے شروع ہوگی۔ آپ گفتگو دیکھ لیں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، میں اشارہ کر چکا ہوں، کوئی اس وقت آپ نے تفصیلی گفتگو نہیں فرمائی۔ اور یہی معمول آپ کا تھا اس وقت جب آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم صحابہ کرام کو بھیجا کرتے تھے کسی بھی جگہ پہ۔ آپ کہتے تھے پہلے کیا کہو؟ لا الہ الا اللہ۔ اس کو مان لیں تو کہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بھی مان لیں تو کہو کہ پہلا فرض نماز ہے۔ یہ بھی مان لیں، یعنی تدریج ہے، قدم بقدم آپ آگے لے کر چل رہے ہیں۔ یہ بھی مان لیں تو پھر چوتھے نمبر پہ ان کو کہنا کہ اگر تم مالدار ہو تو سال میں ایک بار زکوٰۃ ہے، اور وہ بھی کس طرح؟
تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم. ایسے نہیں ہے الٹپ کے لیے اور جناب مرکز کو بھجوا دی, وہاں اللہ تللے اڑائے جا رہے ہیں. نہیں, تؤخذ من اغنیائہم, تمہارے مالداروں سے لے کر تمہارے ہی ضرورت مندوں کو لوٹائی جا رہی ہے. یہ جو تمہارے ہے نا, یہ بڑا اہم ہے, اور اس میں بہت بڑا سبق ہے ہماری معاشیات کا. ہمارا معاشرہ, انسان کا مزاج, انسان کا ماحول اور یہ دنیا ملنے پر موقوف ہے. ہم یہاں بغیر ملے کچھ نہیں کر سکتے. اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ محاورے کی زبان میں ہم کہتے ہیں کہ یہ انسان مدنی الطبع ہے. مدنی الطبع کیا ہوتا ہے؟ یعنی شہری زندگی کا حامل ہے, مزاجن شہریت پسند ہے. شہریت پسندی کیا ہے؟ ایک دوسرے سے مل کر رہنا. غاروں میں, حجروں میں اور ویرانوں میں نہیں رہ سکتا انسان. انسان کی ضرورتوں کی تکمیل ہی نہیں ہو سکتی. انسان کتنا ہی اپنے آپ کو سادگی پسند کر لے, کوئی نہ کوئی ضرورت ایسی ہوگی جو اس کو دوسرے انسان سے ملنے پر مجبور کرے گی. تو جب انسان کے اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے اس کی بنت کے اندر ملنا لکھ دیا ہے, ملنے کو لازم قرار دے دیا ہے, تو اب ملے. اب یہ جو ملنا ہے, اس میں ایک دوسرے سے ملنے میں سماجی تفاوت بھی ہوگا, سماجی اونچ نیچ بھی ہوگی. یہ ممکن نہیں کہ ہر آدمی برابر کی سطح پہ ہو. اب یہ جو اونچ نیچ ہے, اس کو مینیج کرنا ہے, اس کو مینیج کرنا ہے, اس کو برداشت کرنا ہے. مینیج کا مطلب برداشت کرنا ہے. برداشت کیسے کرنا ہے؟ برداشت کی تو حد ہوتی ہے, برداشت کی حد ہوتی ہے. وہ حد جب پار ہو جاتی ہے تو پھر ہر آدمی پھر مخالفت پہ اتر آتا ہے. تو برداشت کیسے کرنا ہے؟ اس حد کو کراس ہونے سے بچا کر, اس کے لیے یہ زکوٰۃ ہے, اور اس کی طرف یہ اشارہ کیا جا رہا ہے تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم. یعنی تمہارے مالداروں سے لے کر تمہارے غریبوں کو لوٹائی جا رہی ہے, تاکہ تمہارے غریبوں کو یہ احساس ہو کہ تمہارے مالداروں کو تمہاری ذمہ داری کا احساس ہے. یہ احساس جس وقت ختم ہو گیا, اس وقت تمہارے ہی مالداروں کے ہاتھ تمہارے ہی امیروں کے, سرمایہ داروں کے گریبان تک پہنچ جائیں گے, اور اس پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا. جب اس علاقے کے, اس ماحول کے, اس معاشرے کے غریب کو جب تک یہ احساس رہے گا کہ میرا سرمایہ دار ہے, ٹھیک ہے, وہ بہت ہم سے بہت الگ مختلف دنیا کا باسی ہے, ہمیں دال سبزی 2 وقت کی بہت مشکل سے میسر ہوتی ہے, اس کے دسترخوان پہ دنیا جہان کے انواع اقسام کی چیزیں, لیکن اس کو یہ احساس ہوگا کہ لیکن میری دال روٹی کا اس کو احساس ہے, تو اس کے ہاتھ کم از کم نہیں اٹھیں گے, اس لیے کہ کبھی بھی کسی بھی شخص کے اپنے محسن کے گریبان تک ہاتھ نہیں پہنچتے. تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم میں ان دونوں کو قریب کرنا مقصود ہے, تاکہ دونوں ایک دوسرے سے محفوظ ہو جائیں, دونوں ایک دوسرے کے درمیان ایک کمبینیشن کے ساتھ زندگی گزاریں, دونوں کی فریکوینسی کہیں نہ کہیں جا کے میچ ہو جائے, اتنی میچ ہو جائے کہ ایک دوسرے کی بات کو کسی حد تک تھوڑا سا رکاوٹ کے ساتھ, تھوڑا سا شور کے ساتھ, تھوڑا سا تردد کے ساتھ کان لگا کر ہی صحیح, لیکن ایک دوسرے کی بات سن سکیں, سننے کے قابل ہو سکے. تو یہ ایک دوسرا مرحلہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا, کہ تدریج. اور تیسری چیز جو بہت اہم ہے, وہ بھی ان واقعات میں نظر آئے گی, شاید کہیں موقع ہو تو اشارہ بھی کریں, وہ ہے نفسیات کا خیال, سطح کا خیال, ان کی ضرورتوں کا خیال. ہر ایک کو ایک ہی لفظ میں دعوت نہیں دی جائے گی. ایک تو ایک کامن دعوت, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, لیکن آپ دیکھیں جو آگے ذکر کل آئے گا انشاءاللہ خطوط کا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حضرات کو خطوط لکھے, تو وہاں ان خطوط میں ہر ایک کو الگ زبان میں مخاطب کیا جا رہا ہے, ان کے مزاج کے اور ان کے ماحول کے مطابق ان کو بات کی جا رہی ہے, تاکہ ان کو یہ احساس ہو کہ ایک تو ہم واقف ہیں آپ سے, آپ ہمارے لیے اجنبی نہیں ہیں, آپ کے مزاج, آپ کا ماحول, آپ کی ضرورتیں ہمارے سامنے ہیں, اور دوسرا یہ کہ ان کو ایسے انداز میں بات کی جائے جو ان کے لیے سمجھنا آسان ہو سکے, اس کی طرف متوجہ ہونا ان کے لیے آسان ہو سکے. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دعوت کا کہ چھوٹے سے چند اشارے تھے. اور پھر ایک اور چیز دیکھیے, یہاں پہ وہی آ رہا ہے, وہ ہے اللہ تعالیٰ کا نظام اس کائنات کا, اور یہ ہماری مایوسیوں میں ڈوبتی ہوئی زندگی کے لیے بڑی ایک امید کا سہارا ہے, کرن ہے, کہ اللہ تعالیٰ خیر کے معاملات کے لیے راستے نکالتا ہے اور شر سے خیر پیدا کرتا ہے. اگر انسان کام درست لہج پہ درست طریقے سے کر رہا ہے
تو اس کے سامنے آنے والی رکاوٹیں یقین رکھنا چاہیے کہ عارضی ہوں گی، وہ کسی نہ کسی وقت وہ ختم ہو جائیں گی، اس لیے کہ کہیں نہ کہیں ایسا موقع آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو خیر سے مبدل فرما دیں گے، یا خیر کا راستہ نکال دیں گے، روشن کر دیں گے خیر کا راستہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کہ جب دعوت آگے بڑھتی ہے اور قریش کے لیے بڑا مشکل ہو گیا ہے کہ آپ کا راستہ روکیں، تو انہوں نے ایک کام یہ کیا کہ دیکھا کہ آگے حج آ رہا ہے، حج خود ایک بہت بڑا میلہ تھا ان کا ایک لحاظ سے، تو اطراف و اکناف سے لوگ بہت بڑی تعداد میں آتے تھے تو ظاہر ہے کہ وہ جمع ہوتے ہیں تو آپ ان کو کیسے روک سکتے ہیں کہ وہ حضور کی بات نہ سنیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے روکا جا سکتا ہے کہ وہ جائیں اور اپنی بات نہ کریں؟ اور یہ وہ دیکھ چکے ہیں کہ جہاں آپ بات کرتے ہیں آپ کے لہجے اور آپ کی بات کی سچائی لوگوں کے براہ راست دلوں پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کو دیکھتے ہوئے انہوں نے پھر ایک مجلس بلائی، پھر مشورہ ہوا، اور مشورے میں بڑی بڑی باتیں ہوئیں۔ ان کا شاعر کہو، نہیں بھائی شاعر تو نہیں ہے، کاہن کہو، نہیں بھائی کاہن تو نہیں ہے، جادوگر کہو، نہیں بھائی جادوگر تو نہیں ہے، پھر کیا کریں؟ تو بالآخر طے ہوا کہ یہ کہو کہ یہ ساحر ہے، جادوگر ہے۔ اس لیے کہ ان کی باتوں میں اتنی تاثیر ہے کہ ادھر زبان سے کچھ کہتے ہیں، ادھر باپ بیٹے سے جدا ہو جاتا ہے، ماں باپ سے، ماں میں اور باپ میں جدائی ہو جاتی ہے، بیٹے میں اولاد میں جدائی ہو جاتی ہے، بھائی بھائی میں جدائی ہو جاتی ہے، قبیلہ قبیلے سے بچھڑ جاتا ہے۔ یہ کیا ہے کیفیت؟ تو انہوں نے یہ کیا کہ حج کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محدود کرنے اور آپ سے باہر سے آنے والے لوگوں کو دور کرنے کے لیے اپنے نمائندے کچھ فاصلے پر بٹھا دیے، اور وہ ان کا کام صرف اتنا تھا، وہ یہ کہیں گے بھائی ایک ہمارے یہاں ایک بندہ پیدا ہو گیا بڑا ساحر ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اس کی بات نہیں سننا، اس کی بات سنو گے تو وہ جدائی ہو جائے گی، مسائل ہو جائیں گے، تم پریشان ہو جاؤ گے۔ اچھا یہ تو تھا نا پروپیگنڈا، یہ تو شر ہے، یہ تو منفیت ہے، اس سے خیر کیسے پیدا ہوا؟ اب جو باہر سے آنے والے لوگ ہیں انہوں نے میں سے بعض نے یہ سوچنا شروع کیا کہ بھائی دیکھیں تو صحیح یہ کون ہے۔ تجسس، انسانی مزاج کا تجسس تو اپنی جگہ موجود ہے نا، اور خاص طور سے جس چیز سے روکا جائے تو انسان لپک کے وہیں آتا ہے۔ ایک سامنے گلاس رکھا، کوئی بھی بہت سو نے نہیں دیکھا ہوگا، اس کو آپ لال پنی رکھ دیں، دیں گے پتہ نہیں اس کے اندر شربت ہے، پتہ نہیں جوس ہے، پتہ نہیں کوئی سوپ ہے، پتہ نہیں کوئی بہت خاص قسم کی کوئی مشروب ہے، چھپایا کیوں ہے، اس کو پنی میں کیوں لپیٹا ہے، شاید کوئی ممنوعات میں سے تو کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ مزاج ہے انسان کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک طرف تو یہ ذکر ہوا، اور دوسری طرف یہ ہوا کہ ابن ہشام کی اور ابن اسحاق کی روایت ہے کہ جب رسول اللہ یہ حج کا وقت گزرا ہے تو عربوں کا کوئی قبیلہ ایسا نہیں بچا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا چرچا نہ پہنچا ہو۔ آپ مائک لگا کے، یعنی وہ پرانے زمانے میں ہوتا تھا خاص طور سے دیہاتوں میں، کہ وہ کوئی بھی اعلان ہے کسی خوشی غمی کا، کوئی اجتماع ہے، کوئی بھی چیز ہے، یا کسی کا بڑے آدمی کا انتقال ہوا ہے، تو وہ پہلے تو ہوتا تھا وہ تانگے پہ، ٹھیلے پہ، اب گاڑیوں واڑیوں پہ آ گیا، بڑے بڑے اسپیکر لگائے جاتے ہیں اور اعلان کرنے کے لیے گاڑی شہروں میں گھما دی جاتی ہے۔ تو یہ کام ہوا بغیر گھمائے، بغیر انتظام کیے، کہ وہ جو لوگ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مخالف تھے، اللہ نے ان کی زبانوں سے اللہ کا پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف گھر گھر میں قریش سے لے کر عالم عرب تک پہنچا دیا۔ یہ ہے اللہ کی تکوین۔ تو اللہ سے مقابلہ انسان نہیں کر سکتا۔ جب بھی انسان کوئی کام کرتا ہے تو اس کو سوچ لینا چاہیے کہ یہ اللہ کے ساتھ ہوں میں اللہ کے کام میں بڑھ رہا ہوں یا اللہ کے مقابل۔ اگر اللہ کے مقابل ہو تو یہ دیکھ لیں جتنی طاقت ہوگی، جتنی قوت ہوگی، جتنی قدرت ہوگی، بالآخر وہ منفی ہو جائے گی انسان کے لیے، اور بالآخر وہ انسان کے لیے آزمائش بن جائے گی۔ یہ کیفیت جب مزید بڑھی اور مسلمانوں کے لیے مکے میں رہنا دشوار تر ہوتا چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت حبشہ کا اہتمام فرمایا۔ اب یہاں دیکھیے، آپ نے حبشہ کیوں بھیجا؟ صحابہ کرام کو کہیں بھی بھیج سکتے تھے، حبشہ کیوں بھیجا؟ اور صرف حبشہ نہیں بھیجا، بلکہ جب حبشہ آپ نے بھیجا ہے تو بڑا اہتمام کے ساتھ آپ نے صحابہ کرام کو بھیجتے ہوئے ہدایات فرمائی ہیں، اور انہیں بتایا ہے کہ بھئی یہ معاملہ ہے اور یہاں پہ جانا ہے اور اس طرح جانا ہے اور فلاں فلاں معاملہ۔ تو یہ 5 نبوی کی بات ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 5ویں سال انہوں نے ہجرت کی، اور 12 مرد اور 4 عورتیں جدے سے روانہ ہوئے ہیں
اور اس میں حضرت عثمان اپنی اہلیہ محترمہ کے ساتھ تھے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ بھی ان کے ساتھ تھیں۔ حضرت عثمان پہلے فرد ہیں جنہوں نے اللہ کے راہ میں ہجرت کی ہے، پہلے جوڑا ہے، یعنی باقی تو میں نے کہا نا کہ 12 افراد مرد تھے اور 4 یعنی کل 16 افراد تھے، لیکن ان میں جوڑا یعنی میاں بیوی پہلی جوڑی جو ہے جس نے ہجرت کی ہے وہ حضرت عثمان اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہما پر مشتمل ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ حضرت لوط اور حضرت ابراہیم کے بعد یہ پہلا جوڑا ہے جس نے ہجرت کی ہے۔ انہوں نے شوال تک وہاں پہ جمادی الاولیٰ سے شوال تک 5 مہینے تقریباً 5-5.5 مہینے وہاں پہ قیام کیا۔ اس کے بعد افواہ پھیل گئی کہ قریش والے مسلمان ہو گئے ہیں، تو یہ پھر واپس لوٹ آئے، لیکن پھر اندازہ ہوا کہ یہ بات درست نہیں تھی، تو پھر دوبارہ دوسری ہجرت حبشہ ہوئی ہے۔ اور پھر دوسری ہجرت حبشہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تعداد میں صحابہ اکرام کو روانہ کیا ہے، اور اس میں پھر خاص طور سے یہ اگلے سال ہوئی ہے، اور اس میں خاص طور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے لیے جو حبشہ کا سربراہ تھا، بادشاہ تھا، تحائف دیے ہیں اور ان کو روانہ کیا ہے۔ جب یہ دوسری بار گئے ہیں تو قریش کے کان زیادہ کھڑے ہوئے ہیں، اور کیونکہ اس میں بہت بڑی تعداد میں صحابہ کرام شامل تھے، کل مجموعی طور پہ جو تعداد ان کی ملتی ہے وہ اس میں 83 مرد اور 18 خواتین کا ذکر آتا ہے، یعنی تقریباً 100 افراد ہیں، 101 افراد ہیں مرد و خواتین جنہوں نے ہجرت کی۔ تو 100 افراد کسی ماحول سے مسلمانوں میں سے جو تھے بھی اس وقت سینکڑوں میں ہی، بہت ہزاروں میں نہیں تھے، نکل گیا ہے، تو ظاہر ہے کہ قریش کے کان کھڑے ہونے چاہیے تھے۔ بہرحال ان کے کان کھڑے ہوئے اور انہوں نے ایک پورا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل بھیجا ہے، اور وہ بڑے تحفے تحائف لے کے عبداللہ ابن ابی ربیعہ اور عمر ابن عاص کے ساتھ وہ وہاں روانہ ہوئے ہیں، اور وہاں پہ نجاشی کے دربار میں گئے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہمارے بھگوڑے آئے ہیں، یہ لفظ انہوں نے استعمال کیا کہ ہمارے مفرورین آئے ہیں، بھگوڑے آئے ہیں، ان کو آپ واپس کریں۔ وہ بہرحال بادشاہ تھا، بادشاہوں کا ایک نظام ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ صرف یہ ہم ایسے فیصلہ نہیں کریں گے، ہم پوچھیں گے، ان سے سنیں گے، ان کی رائے لیں گے، ان کی بات سنیں گے، پھر فیصلہ ہوگا کہ کون کیا کہہ رہا ہے اور کس حد غلط کہہ رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام بھیجے تھے ان میں حضرت جعفر ابن ابی طالب بھی ہیں۔ یہ پہلے صحابی ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نیابت کرتے ہوئے کسی غیر مسلم معاشرے میں تقریر کی ہے، پہلی تقریر۔ میں نے ذکر کیا نا کہ اولیات کی طرف بھی ہم اشارہ کریں گے، سیرت کے وہ واقعات جو پہلی بار پیش آئے، یہ بھی اولیات کے درجے کی چیز ہے۔ انہوں نے جو خطبہ دیا ہے اس کے جملے بڑے کمال کے ہیں، یعنی دیکھیے کہ انہوں نے سیرت کو اور اسلام کو کیسے سمجھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے سمجھا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیش کردہ دین کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے۔ یہ دیکھیے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بادشاہ ہم جاہل قوم تھے، اعتراف کر رہے ہیں، بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، رشتے کاٹتے تھے، قطع رحمی کرتے تھے، ہمسایوں کو ستاتے تھے، ہم میں سے جو طاقتور تھا وہ کمزور کو کھا جاتا تھا۔ اسی دوران اللہ نے ہمیں ایک نبی بھیجا جس کا خاندان، اب دیکھیے، جس کا خاندان، حسب نسب، اس کی شرافت، اس کی صداقت، اس کی امانت و دیانت، اور اس کی عفت و پاک دامنی، اور پھر اس کے تقوی اور طہارت سے ہم لوگ پہلے سے واقف ہیں۔ یہ دعوت کی بنیادی ضرورت ہے۔ جب ہمیں کوئی بات دین کے حوالے سے کرنی ہے تو ہم نے اپنے دامن کو پہلے بچانا ہے، اپنے آپ کو ہر طرح کے پڑنے والے چھینٹوں سے محفوظ رکھنا ہے، تاکہ ہم جب بات کہیں تو پھر ہماری بات میں وزن ہو۔ آج جو ہم صبح شام تانے سنتے ہیں وہ اسی لیے سنتے ہیں کہ کسی کمزور لمحے میں کوئی کمزوری ہمارے ساتھ وابستہ ہو جاتی ہے، لیکن دین کی بات کرتے ہوئے یہ انتہائی ضروری امر ہے کہ ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، تاکہ بات پھر بات تک رہے، ذاتیات پر نہ پہنچے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ یہ بات کریں، آپ ذاتیات پہ نہ آئیں، تو ذاتیات پہ آنے کا ہم موقع کیوں دیتے ہیں؟ ہم اتنی گنجائش کیوں چھوڑتے ہیں؟ اسپیس ہوگی تو اس میں ظاہر ہے کہ پھر باتیں تو پیدا ہوں گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب نسب کے ساتھ عفت و پاک دامنی کی گواہی دی حضرت جعفر نے اس بادشاہ کے دربار میں، اور کہا کہ ہم ان سے چونکہ واقف تھے، پھر وہ مبعوث ہو گئے، ان کو نبی کے طور پہ بھیج دیا گیا، اور ان پر اللہ کا ایک فرشتہ احکام لے کر آتا ہے۔ ہمیں انہوں نے کہا ہے کہ بھائی اللہ کی عبادت کرو،
خدا کے سوا تمام بتوں کو پوجنا چھوڑ دو، سچ بولو، صلہ رحمی کرو، امانت ادا کرو، خون ریزی سے باز آؤ، یتیموں کا مال نہ کھاؤ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، عہد کو یہ پورا اسلام ہے، میں اسی لیے یہ خطبہ پیش کر رہا ہوں۔ عہد کو پورا کرو، ہمسایوں کو تکلیف نہ دو، حرام کاموں سے بچو، جھوٹی گواہی مت دو، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے سے باز رہو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، وغیرہ۔ ہم ان پر ایمان لے آئے، خدا کو ایک جانا، جو کچھ وہ اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں ہم اس کی پیروی کرتے ہیں، شرک اور بت پرستی اور برے اعمال چھوڑ کر ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ اس پر ہماری قوم ہماری جان کی دشمن ہو گئی ہے، ہم پہ طرح طرح کے عذاب اور تکلیفیں مسلط کر دیں، ہماری قوم ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم اس گمراہی میں واپس آ جائیں جس میں ہم پہلے تھے۔ اے بادشاہ، ہم پر دنیا کی زندگی تنگ ہو گئی اور ہمارے لیے اپنے دین پر رہنا مشکل ہو گیا، تو ہم اپنی جانیں بچا کر دین کی خاطر آپ کے ہاں آئے ہیں۔ نجاشی نے کہا کہ تم کچھ پڑھو، جو اللہ کا کلام کہتے ہیں، تمہارے پیغمبر کہتے ہیں، اس پہ کچھ پڑھو۔ تو اب دیکھیے حکمت، دعوت کی حکمت دیکھیے، کچھ بھی پڑھ دیتے، اقرا ہی سے شروع کر دیتے؟ نہیں، انہیں معلوم تھا کہ یہ عیسائی ہے، عیسائی کا اپنا عقیدہ ہوتا ہے، اور گھوم پھر کے سوال یہاں آنا ہے اس پہ، ظاہر ہے کہ بات تو چھڑے گی اور بات چلے گی تو پھر یہیں جائے گی۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کیا تلاوت کی؟ کچھ نہیں کہا، انہوں نے سورہ مریم تلاوت شروع کر دی۔ سورہ مریم 16ویں پارے میں وہ حضرت عیسیٰ کے حضرت کی ولادت حضرت مریم کی پاکدامنی پر ہے، چند آیتیں تلاوت کی تو اس پر اب اللہ کا کلام ہو اور پڑھنے والا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرشتادہ ہو، صحابی رسول ہو، تو ظاہر ہے کہ اس پر رقت طاری ہوئی اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور اس نے کہا چونکہ عیسائی تھا، اس نے کہا کہ یہ انجیل اور اس کا منبع ایک ہے، یہ ایک ہی جگہ سے پھوٹے ہیں، یہ دونوں ایک طرح کے کلام ہیں۔ اور پھر اس نے قریش کے وفد کو واپس لوٹا دیا کہ یہ میرے پاس رہیں گے، تم واپس جاؤ۔ دوسری بار وہ واپس نہیں گئے، حضرت عمر ابن عاص پہ دوبارہ واپس آئے اور انہوں نے اگلے روز پھر دربار تک رسائی حاصل کی اور کہا کہ یہ جو ہے حضرت عیسیٰ کے بارے میں بڑی کمزور باتیں کرتے ہیں، بولے حضرت عیسیٰ کو مسلمان تو اللہ کا نبی مانتے ہیں نا، اب اللہ کا بیٹا تو نہیں مانتے، وہ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ تو ظاہر ہے انہوں نے اس بات کا سہارا لینے کی کوشش کی، انہوں نے کہا یہ حضرت عیسیٰ کی شان میں بھی گستاخی کرتے ہیں، اور نجاشی نے مسلمانوں کو بلا لیا کہ اچھا بھائی کیا کہتے ہو تم؟ حضرت جعفر نے کہا ہمارے پیغمبر نے یہ بتایا کہ وہ خدا کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اس کی روح ہے، اس کا کلمہ ہے، روح اللہ و کلمتہ، قرآن کے الفاظ ہیں، اور وہ بھی کلمتہ القاہا الی مریم، جو حضرت مریم کی طرف القاء کیا گیا، وہ پاک اور صاف ستھری بطول کے فرزند ہیں۔ حضرت مریم پاک دامن ہے، اللہ نے اپنی تکوین کے ذریعے، معجزے کے ذریعے ان سے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا ہے۔ نجاشی نے ایک تنکا زمین سے ایسے اٹھایا اور کہا کہ خدا کی قسم، جو کچھ تم نے کہا ہے اس میں اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کی حقیقت میں ایک تنکے کے برابر فرق نہیں۔ یہ بات اتنی خطرناک تھی کہ جو ان کا دربار تھا نجاشی کا، وہ دربار ظاہر عیسائیوں پر مشتمل تھا، اس میں پادری بھی تھے، مذہبی پڑوت بھی تھے، وہ اس پہ ظاہر ہے کہ وہ انہوں نے رد عمل ظاہر کیا۔ تو انہوں نے کہا تم جتنی ناک منہ چڑھاؤ، حقیقت یہی ہے۔ اور پھر اس نے اعلان کر دیا کہ اگر تمہیں کسی نے گالی بھی دی، مسلمانوں کو کہا کہ اگر تمہاری طرف کسی نے ٹیڑھی نظر سے دیکھا، اگر تمہیں کسی نے برا بھلا بھی کہا تو میں اس پہ بھی تاوان لگاؤں گا اور ان سے جرمانہ وصول کروں گا، اور مجھے بالکل یہ بات پسند نہیں ہے کہ میں تمہیں ان کے حوالے کروں، چاہے مجھے سونے کے پہاڑ دے دیں، کوئی نعمت دے دیں دنیا کی، میں تمہیں ان کے حوالے نہیں کروں گا۔ اور پھر اس کے ساتھ اس نے نہ صرف یہ کیا بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ مہمان کی جو وہ وفد تھا قریش کا، سب سے بڑی بے عزتی کا باعث بنی جو بات، وہ یہ کیا کہ اس نے جو تحائف پیش کیے تھے اس وفد نے کہا یہ سب واپس کر دو، میں ان کے تحفوں کا محتاج نہیں ہوں، تحفے واپس کر دیے۔ اسی دوران نجاشی کے ملک پہ حملہ ہو گیا۔ ظاہر لڑائیاں چلتی رہتی ہیں، اس زمانے میں تو لڑائیاں عام تھیں، تو مسلمانوں کو وہ تو لڑائی پہ نکل گیا مقابلے کے لیے، جو مسلمانوں نے آپس میں طے کیا کہ بھائی کسی کو بھیجا جائے، کم از کم اندازہ تو ہو کہ یہ کیا صورتحال ہے اور کوئی مدد کی ضرورت تو نہیں ہے، کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو ہم کر سکیں۔ تو حضرت زبیر بن عوام نے اس وقت ذمہ داری لی کہ اچھا میں جاتا ہوں اور میدان کی لمحہ بلمحہ چیزیں دیکھتا رہوں گا۔ پھر واپس آ کے انہوں نے جب بتایا کہ وہ فتح یاب ہو گئے، تو پھر
مسلمانوں کو اطمینان ہوا۔ یہ موقع ہے، اس موقع پہ جو مسلمان وہاں موجود تھے ان مسلمانوں نے پھر بعد میں واپس ہجرت کی ہے، اور پھر یہ مدینہ منورہ آئے ہیں جب مسلمان وہاں جانا شروع ہو گئے تھے۔ قریش کے مظالم بہرحال جاری ہیں۔ اسی موقع پر دو بڑے اہم ترین مرحلے پیش آتے ہیں اور اسلام کو ان کی مدد ملتی ہے۔ ایک ہے حضرت حمزہ کا اسلام، اور ان کے 3 دن کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ دونوں کا اسلام لانے کا واقعہ غیر معمولی ہے، مشہور ہے لیکن غیر معمولی ہے، یعنی اپنی تاثیر کے اعتبار سے بھی اور اپنے واقعاتی تفصیلات کے اعتبار سے بھی۔ حضرت حمزہ ایک نوجوان ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چچا ہیں، لیکن تقریباً ہم عمر ہیں آپ سے، اور جو اس زمانے کے عرب شہزادوں کا ایک تصور تھا، یا آج کل جو ایلیٹ کلاس کی اپنی ایک دنیا ہوتی ہے، اپنے ایک شوق ہوتے ہیں، مطلب شکار ہے، گھومنا ہے، پھرنا ہے، پینا پلانا ہے، آنا جانا ہے، اس قسم کی کیفیت، تو وہ اس سوسائٹی کا ایک حصہ تھے۔ ان کو ان چیزوں سے کبھی کوئی دلچسپی نہیں رہی، نہ کبھی انہوں نے حمایت کی، نہ مخالفت کی، نہ کوئی ایسی چیز ہوئی۔ ایک روز یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو گستاخیاں کرتے تھے، جو بدتمیزیاں کرتے تھے، ابو جہل وغیرہ اور ان کا پورا ٹولہ، اس نوعیت کی کوئی حرکت کی حضور کے ساتھ۔ تو ابو جہل کی حرکت حضرت حمزہ کی ایک باندی دیکھ رہی تھی، ان کی خدمت گزار تھی، ختم کو باندی۔ حضرت حمزہ اپنے شکار وغیرہ سے واپس آئے، ابھی ان کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، نیزہ، بھالا، تیر، کمان، ان کی قبائلی حمیت پہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں۔ تو اسی قبائلی حمیت میں اس باندی کو بہت برا لگا کہ بھائی میرا یہ مالک ہے اور میرے مالک کے بھتیجے کو یہ لوگ مار رہے ہیں، ہم لوگ کمزور تھوڑی ہیں، کیسے مار رہے ہیں ہمارے مالک کے بھتیجے کو۔ اس نے بڑا جذباتی قسم کا ایک تعارف کرایا جب حضرت حمزہ آئے کہ بھائی آپ کے بھتیجے کو ابو جہل نے یہ کیا ہے۔ اب وہ حمیت میں نکل آئے، اب وہ مرحلہ تھا ٹرننگ پوائنٹ زندگی کا ان کا۔ آئے، ہاتھ میں کمان تھی، لے کے ابو جہل کے سر پہ ماری، سر پھاڑ دیا اس کا، اور کہا کہ دیکھ لو تم کیا کر رہے ہو، آج سے میں بھی محمد کے، جس بات ہے نا، میں بھی محمد کے دین پر ہوں، جو بگاڑنا ہے میرا بگاڑ لو، آؤ کرو، مارو مجھے۔ دوسرے قریش کے سردار آگے بڑھے، ظاہر ہے کہ ابو جہل ان کا سردار ہے کہ بھئی یہ کیسے اس کو مارا ہے، تو ابو جہل کو بھی اتنی ہیبت تاری، انہوں نے کہا اس کو چھوڑو، آج واقعی میں نے بہت زیادتی کی ہے، آج میں نے واقعی بہت برا بھلا کہا ہے ان کے بھتیجے کو، اس کو چھوڑ دو۔ اب منہ سے ایک زبان سے ایک بات نکلی۔ عربوں کا کلچر یہ بھی تھا کہ وہ اپنی بات کے کھرے اور سچے تھے، جو کہہ دیتے تھے اس پر پھر عمل بھی کرتے تھے، اور جو زبان سے ادا کر لیتے تھے اس پہ پھر ڈٹ بھی جاتے تھے۔ تو وہ انہوں نے پھر حضور سے کہا کہ مجھے بتاؤ تو صحیح دین کیا ہے، میں نے کہہ تو دیا میں کلمہ پڑھ لیا، میں نے کہہ تو دیا میں محمد کے دین پر ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین کی بنیادی باتیں بتائیں، سارے سیدھے تھے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ دین فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم۔ اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پہ انسان کو فطرت پر پیدا کیا ہے، لیکن ہمارے ماحول کے جو خارجی اثرات ہیں وہ ہمیں اس فطرت سے تھوڑا سا یعنی ڈگر سے ہٹانے کا باعث بن جاتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم پر ہٹتے بالکل ہی پٹری سے اتر جاتے ہیں۔ تو اس فطرت پہ موجود ہونے کی وجہ سے بہت چند سے جملوں میں وہ دائرہ اسلام میں شامل ہو گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیم سے ان کو اطمینان ہو گیا، اور پھر وہ مسلمان ہو گئے، اور پھر تو ان کا اسلام کا کیا کہنے صاحب۔ حضرت حمزہ سید الشہداء، حضرت حمزہ کے ایمان لانے کے محض چند روز کے بعد، 3 روز کے بعد، اور یہ 6 ہجری کی کسی وقت بات ہے، 690 ہجرت تو ابھی نہیں ہوئی، بعثت کے 6 یا 7ویں سال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا کی برکت سے حضرت عمر فاروق اسلام لاتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دعا کی ہے کہ اللہ 2 میں سے ایک دے دے، عمر بن ہشام اور عمر بن خطاب میں سے ایک دے دے۔ دونوں کو ایک دعا میں جمع کرنے کا مطلب کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دونوں برابر ہیں، ایکول پوزیشن پہ ہوں گے۔ اگر ایک کم ہے تو آپ بڑے کو مانیں گے نا، مانگیں گے چھوٹے کو کیوں مان رہے ہیں؟ آپ نے کہا ہے اللہ ان میں سے ایک دے دے، تو یہ دونوں برابر ہوں گے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھاری ہو تو اس کو مانگیں گے نا،
ہلکے کو کیوں مانگیں گے؟ آپ کی نظر میں وہ دونوں برابر تھے. ایک مسلمان ہو گیا، عمر بن خطاب سے عمر فاروق بن گیا، دوسرا ابو جہل کی حالت میں اپنی گردن کٹوا کے ختم ہو گیا. فرق کیا ہے؟ دونوں میں صلاحیت برابر تھی، دونوں اپنے معاشرے میں امپیکٹ کے اعتبار سے برابر ایکول پوزیشن پہ تھے، لیکن ایک کو دامن رسالت سے وابستگی کی نعمت میسر آ گئی، وہ چمک اٹھا، اور دوسرا ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن گیا، اس لیے کہ اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستگی کی نعمت نصیب نہیں ہوئی. اصل چیز صلاحیت نہیں ہے، اصل چیز اس صلاحیت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے ملنے والی صالحیت ہے. صلاحیت چمکتی ہے صالحیت کے ساتھ جڑ کر، مل کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یہاں سے نکلی ہے، عرش پہ پہنچی ہے، قبولیت کی اس نے اپنی منزلیں طے کی ہیں. ادھر یہ ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہنوں میں خیال آیا کہ بھئی یہ کیا ہے، روز کا معاملہ ہے، آج یہ قصہ ختم کرو، تلوار نکالیے، چل پڑیں گے، آج دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے. ارادہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنا ہے، نعوذ باللہ. چلے ہیں، گھر سے نکلے ہیں، تو رستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانے سے پہلے آپ کو کچھ لوگ مل گئے. نعیم بن عبداللہ کا ذکر ملتا ہے. ان دیکھا بڑے جلال میں ہیں، عمر ننگی تلوار ہاتھ میں، کوئی جھگڑا ہوا ہے، کوئی لڑائی ہوئی ہے، کوئی مارکا درپیش ہے، کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا آج میں یہ قصہ ختم کرنے جا رہا ہوں. تو انہوں نے ایسی جیسے ہوتا نا طنز کرنا، انہوں نے کہا اچھا پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے لو. میں کہا کیا ہوا؟ کہ تمہارے بہن بہنوں بھی تو مسلمان ہو گئے، وہ تمہیں نہیں پتا؟ اچھا وہ بہت پہلے مسلمان ہو گئے تھے. میں نے عرض کیا نا کہ ام جمیل ان کی بہن کا نام ہے، وہ بہت پہلے مسلمان ہو چکی ہیں. وہ اپنے بہنوں کی طرف چلے گئے. اب وہاں ایک اور چیز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے حضرت خباب ابن ارت ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ اس وقت ان کے گھر میں موجود ہیں اور پڑھا رہے ہیں، قرآن پڑھا رہے ہیں. ظاہر ہے کہ اس وقت کا نصاب قرآن تھا، اس وقت تو اور کوئی چیز تھی نہیں. کیوں پڑھا رہے ہیں؟ دار ارقم میں مرکز بنا دیا ہے، جس نے قرآن پڑھنا ہے وہاں کے پڑھے، یہاں کیوں پڑھا رہے ہیں گھر پہ آ کے؟ اس لیے پڑھا رہے ہیں کہ وہ وہاں نہیں آ سکتے. ایک تو خاتون ہے، پھر عمر کی بہن ہے، وہ بہنوں ہی ہیں. عمر تو تلوار لیے پھر رہے، ان سے چھپ کے وہ اسلام لائے ہیں، تو ان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ گھاٹی میں آ کے دار ارقم ابن ابی ارقم میں آ کے پڑھ سکیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہمارے پاس آ کے نہیں پڑھ سکتے اور ہم ان کے پاس جا سکتے ہیں، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے پاس چل کے جائیں. تدریس میں، پڑھنے پڑھانے میں، دین کے معاملے میں ہم نے ایک عذر تراش لیا ہے. کہتے ہیں کنواں پیاسے کے پاس نہیں جاتا، پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پیاسا کنواں نہیں بھی بھیجا تو اس میں سے مشکیزیں بھر بھر کے ضرور لوگوں کے پاس بھیجیں. سنت تو یہی ہے. اور آج تعلیمی دنیا میں تربیت ٹریننگ میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، آؤٹ ریچ پروگرامز. یعنی ادارہ اپنے حدود میں رہ کر جو کام کرتا ہے، اسی نوعیت کے کچھ چھوٹے پروگرام عام طور پر دوسرے جگہوں پہ، دوسرے وینیوز پہ جا کے، دوسرے شہروں میں جا کے بھی وہ پروگرام کرتے ہیں. ہم کہا جا سکتا ہے کہ آؤٹ ریچ پروگرام کا آغاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. اپنے صحابیوں کو جو نہیں آ سکتے تھے ان کے لیے آپ نے اپنے ٹرینرز بھیجے ہیں کہ جاؤ ان کو پڑھاؤ، ان کو سمجھاؤ، ان کو تربیت فراہم کرو. تو حضرت خباب ابن ارت وہاں موجود ہے اور تلاوت ہو رہی ہے. اللہ کی شان دیکھیے، سب کچھ طے ہے نظام میں، ہر چیز پہلے سے چلی آ رہی ہے. وہ گھر پہنچے، وہاں تعلیم ہو رہی تھی، کچھ کان میں آواز پڑ گئی، وہ خاموش ہو کے سننے لگے اور ایک گھر میں چھپ وہ رک گئے. لیکن ان کی آہٹ گھر میں پہنچ گئی تھی بہنوں کو، انہوں نے وہ سپارے بھی چھپا دیے تھے، خباب کو بھی چھپا دیا. یہ اب داخل ہوئے تو انہوں نے کہا کیا ہو رہا تھا؟ کریں کچھ نہیں. انہوں نے مارنا شروع کر دیا، بہنوں کو پکڑا، تم بے دین ہو گئے ہو، مارا. بہن آئی تو بہن کو مارنا شروع کر دیا اور لہو لہان کر دیا، لہو لہان کر دیا بہنوں کو. لیکن جب بہن کے جسم سے خون بہتا ہوا دیکھا تو خون کا اپنا ایک تاثیر ہوتی ہے، دل تھوڑا سا پسیج گیا، نرم ہو گیا. اصل تو دعا وہاں چل رہی ہے،
دعا کے اثرات چل رہے ہیں. تو انہوں نے کہا دکھاؤ مجھے کیا پڑھ رہے تھے وہ. اب وہ بھی عمر کی بہن ہے. ان کا نہیں دکھا سکتا. حضرت خباب باہر نکل آئے. حضرت عمر کی بہن کہنے لگی جاؤ پہلے نہا دھو کے صاف ہو کے آؤ پھر سنائیں گے. قرآن ایسے نہیں سنایا جاتا. وہ اتنے جذبات میں آئے کہ اس وقت نہائے دھوئے آئے تو حضرت عمر نے وہ کاغذات لے لیے جو بھی پرچے ہوں گے, کوئی جھلی ہوگی, کوئی ہڈی ہوگی, کوئی لکڑی پتھر ہوگا جس پہ وہ قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی تھی, سورہ طٰہٰ کی آیتیں تھیں, وہ لے لی ان کے ہاتھ سے. اور جب اس آیت پر پہنچے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری, میں ہی حقیقی معبود ہوں. اننی انا اللہ, میں اکیلا ہوں. لا الہ الا, میرے علاوہ کوئی نہیں ہے. انا ہوں, انا فاعبدنی, میری ہی عبادت کرو. واقم الصلاۃ لذکری, اور مجھے یاد کرنے کے لیے نماز قائم کرو. تو کہہ لیں کیا ہی اچھا کلام ہے. حضرت خباب تو حضور کے مجلس کے آدمی ہے نا, وہ اس دعا سے واقف تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی. وہ سمجھ گئے. کہنے لگے بھائی تمہاری دعا قبول ہو گئی. انہوں نے کہا مجھے لے کے چلو حضور کے پاس. وہ لے کے چلے. وہاں دار ارقم میں تو ظاہر ہے کہ پہرا ہے, وہ تو خاموش اور خفیہ مقام ہے آپ کا. تو دروازے پہ دستک دی, پتہ چلا عمر کھڑے ہیں, اب کوئی دروازہ نہ کھولے. اب دلچسپ چیز دیکھیے, میں نے کہا نا سب کچھ طے ہے. 3 دن پہلے حضرت حمزہ کو خامخواہ نہیں بھیجا تھا, اس موقع کے لیے اللہ نے بھیجا تھا. حضرت حمزہ کو جب پتہ چلا کہ عمر تنگی تلوار لیے باہر کھڑے ہیں اور صحابہ ڈر رہے ہیں کہ اب کھولیں کیسے دروازہ, تو حضرت حمزہ نے کہا لاؤ کھولو. وہ تو حمزہ ہیں, کھولو. اگر عمر کسی غلط ارادے سے آیا ہے تو اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کروں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے عمر سے پہلے حمزہ بھیج دیے گئے اللہ کی طرف سے, انتظام ہو چکا ہے. بہرحال وہ آئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ نے ان کو پکڑا ہے مضبوطی کے, حضور کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا ہے. حضور نے کہا ان کو چھوڑ دو, وہ بیٹھ گئے. آپ نے پھر ان کو نا گریبان سے پکڑ کے اپنی طرف کھینچا ہے اور کہا ہے کہ خطاب کے بیٹے اسلام قبول کر لے, اور دعا فرمائی اللہ اس کو ہدایت دے. اور اس کے بعد یہ بھی ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے پھر دعا کی اللہ سے کہ اللہ یہ آگے ہے ابن خطاب, اب اس کے ذریعے تو اپنے دین کو عزت دے. اور پھر حضرت عمر کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ عمر تو کیا اس وقت تک باز نہیں آئے گا جب تک اللہ تجھ پہ کوئی رسوا کن عذاب نازل نہ کر دے. حضرت عمر نے کہا کہ میں اسی لیے آیا ہوں کہ میں کلمہ پڑھ لوں, اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. کہتے ہیں کہ اس وقت جو مسلمانوں نے خوش ہو کے کلمہ آواز تکبیر بلند کی ہے تو وہ قریش کے مجمع میں سنی گئی ہے. حضرت عمر کا اسلام لانے کے بعد سب سے اہم کام یہ ہوا کہ مسلمانوں کو فوری طور پر ایک حوصلہ مل گیا اور ان کو یہ احساس ہوا کہ اب ان کا مقابلہ کرنا مشکل ہے. حضرت عمر جب اسلام لائے تو لوگ ان کے گھر کے باہر جمع ہو گئے اور کہا کہ عمر مرتد ہو گیا. ان کے یہاں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے صابی ہو گیا. یہ صابی کا مطلب وہ لیتے تھے کہ بھئی ہمارے دین سے نکل گیا, یعنی ہماری زبان میں کہیں گے مرتد ہو گیا. تو اس وقت ایک عرب کا قریش ہے عاص بن وائل سہمی, وہ بڑے ٹھاٹ سے نکلتا تھا, ریشمی قبائل لیے ہوئے, بڑے بڑے جانور اور بڑے گھوڑے ان پہ. اس نے دیکھا وہ وہاں سے گزر رہا تھا, اس نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے عمر اسلام لے آئے ہیں. تو عاص نے کہا کہ اگر ایک شخص نے کوئی چیز اپنے لیے قبول کر لی ہے, تم کہہ رہے ہو وہ بے دین ہو گیا, اس کو حق حاصل ہے, اور اگر اس کو کچھ مت کہنا, میں نے اس کو پناہ دی ہے. اور اس کے بعد پھر مسلمانوں نے زیادہ اہتمام کے ساتھ اور زیادہ آزادی کے ساتھ بیت اللہ میں آنا جانا شروع کیا. ابھی بہرحال حالات بہتر نہیں ہوئے ہیں پوری طرح, لیکن بہت آسانی, تھوڑی سی آسانی پیدا ہو گئی ہے. اس کے بعد پھر ایک اور واقعہ پیش آتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں, اولین السابقون الاولون میں سے ہیں, اولین صحابی ہیں. وہ ایک دن کہنے لگے کہ بھئی قریش نے اب تک ہمارا قرآن سنا نہیں ہے کھل کر, ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے ان کے مجمع میں بات کی ہو. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہنے لگے کہ
میں سناؤں گا۔ لوگوں نے کہا کہ بھئی آپ کے لیے ذرا مشکل ہو جائے گا، کہیں آپ کو تشدد کا نشانہ نہ بنائے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اللہ میری حفاظت کرے گا۔ اگلے دن حضرت عبداللہ مقام ابراہیم پر آئے اور قریش کے لوگوں سے بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ نے قرآن شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن۔ اب سورہ رحمان کی گھن گرج ہو بیت اللہ میں ہو اور عبداللہ ابن مسعود کی تلاوت ہو، کیا سما بندہ ہوگا۔ پہلے تو ان کو پتہ نہیں چلا قریش کو کہ بھئی یہ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن جب اندازہ ہوا کہ یہ تو وہ پڑھ رہے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، تو پھر انہوں نے مار دھاڑ شروع کی اور پھر آپ کو مارا۔ مارنے کے بعد آپ کے چہرہ لہولہان کر دیا، یعنی آپ کا چہرہ اس پہ ورم آ گیا اور وہ زخمی ہو گیا۔ اس وقت ان کو پھر ظاہر ہے کہ وہاں سے واپس لے کر آئے۔ صحابہ نے کہا کہ دیکھا ہم کہتے تھے نا کہ یہ مسائل پیش آ سکتے ہیں، تو عبداللہ ابن مسعود اتنی تکلیف جھیلنے کے بعد بھی کہنے لگے کہ کہو تو اگلے روز بھی میں کھڑے ہو کے یہی عمل دہرا سکتا ہوں، اس لیے کہ وہ جو کچھ مار رہے تھے مجھے بہت ہلکا محسوس ہو رہا تھا، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ اب عبداللہ ابن مسعود کوئی چھوٹے آدمی ہیں، ابو بکر صدیق کوئی معمولی شخصیت ہے، عمار ابن یاسر کا کوئی مقام، حضرت یاسر کا مقام، ان کی حضرت یاسر کی اہلیہ حضرت سمیہ کا مقام، تو چاہے وہ بلال ہوں، چاہے صہیب ہوں، چاہے وہ خباب ہوں، چاہے وہ پھر ابو بکر صدیق ہوں، عبداللہ ابن مسعود ہوں، ان تمام صحابہ میں کوئی چھوٹے بڑے کی تفریق نہیں ہے، کوئی امیر غریب کی تفریق نہیں ہے۔ جس نے کلمہ پڑھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس نے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ساتھ دیا ہے، اس نے اس تشدد کو برداشت کیا ہے، اپنے اوپر جھیلا ہے، لیکن ثابت قدمی کے ساتھ جھیلا ہے، اور وہ مسلسل کھڑے رہے ہیں۔ اس کے بعد قریش نے، میں نے عرض کیا تھا کہ 3 بار قریش آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد آئے تھے، چوتھی بار انہوں نے پھر آپ کے پاس بھیجا ہے عتبہ کو۔ عتبہ بڑا سردار ہے، اور اس کو پھر 3-4 پیشکشیں دے کر بھیجا ہے۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حکمت بھی دیکھیے۔ ایک شخص تصور کیجئے نبی ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کی طرف سے اس کا مقام دیکھیے، پیغمبر کا کیا حیثیت کا کیا مقام ہے۔ اس پیغمبرانہ حیثیت میں ہم چھوٹی سی بات بھی اپنے لیے برداشت نہیں کرتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کتنی بڑی بڑی باتیں برداشت کی ہیں۔ عتبہ نے آ کے آپ کو کہا کہ بھئی ہم نے بہت غور و فکر کیا ہے، اور آپ کی معاملے میں 2-3 باتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں۔ یہ تو آپ کے ساتھ کوئی بیماری ہے، جنون ہے کچھ، آپ کو اس کا ہم علاج کرا دیں، کوئی آپ کو کوئی معاملہ ہے، کوئی شادی وادی آپ کرنا چاہتے ہیں کسی اچھے خاندان میں، ہم کہتے ہیں شادی کر لیں آپ کی، آپ کو کوئی سردار وردار بننا ہے تو ہم سب مان لیتے ہیں، آپ آج سے آپ حکمران ہیں ہمارے، اور اگر آپ کو یہ سب کچھ نہیں ہے، کچھ پیسے چاہیے تو ہم آپ کو جمع کر کے پیسے دے دیتے ہیں، جتنے کہتے ہیں اتنے پیسے دے دیتے ہیں، آپ ان کے نتیجے میں آپ اپنی مال دولت ہم سب سے زیادہ اپنی ظاہر کریں، کوئی مسئلہ نہیں، بس یہ کام چھوڑ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک بات کا بھی جواب نہیں دیا۔ اگر آپ چاہتے تو جواب نہیں تھا، اس کے آرگو بنتا ہے نا، نہیں دیا آپ نے جواب۔ کوئی سوال ایسا نہیں ہے جو آپ نے نظر انداز نہ کیا، ہر چیز نظر انداز کر دی، اور جب سب وہ باتیں کہہ چکے اور بڑی تحمل سے سنتے رہے، ظاہر طویل گفتگو ہوئی ہے نا، یہ تو نے خلاصہ پیش کر دیا۔ تو سب کچھ سننے کے بعد کہنے لگے اچھا بھائی، ابو الولید، عتبہ کا لقب وہ ہے، کنیت ابو ولید ہے، عتبہ بن ربیعہ نام ہے، سب کہہ لیا، کہہ چکے، ہاں کہہ چکے، اچھا اب میری سن لو۔ اور آپ نے کیا کہا؟ قرآن کریم میں سورہ حامیم سجدہ کی 38 آیتیں، پہلی آیت سے لے کر 38 آیت تک قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، اور وہ تلاوت اس قدر اثر انداز ہوئی ہے، کہتے ہیں کہ وہ جب تلاوت کر رہے تھے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم، وہ اپنے ہاتھ پیچھے، دونوں ہاتھ پشت پر باندھے، وہ ٹکٹکی باندھ کے سنتا رہا، اور جب آپ کی تلاوت ہو گئی اور عتبہ کو آپ نے کہا کہ اچھا میں نے بات کہہ لی، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ جب وہ لوٹا ہے تو ابو جہل جو انتظار میں تھا سرداروں کے ساتھ کہ دیکھیں کیا جواب آتا ہے، کس حد تک یہ کامیاب لوٹتا ہے، تو اس نے کہا کہ عتبہ وہ نہیں ہے جو گیا تھا، مسلمان نہیں ہوا وہ اس موقع پہ، لیکن صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سننے کے اثرات اس کے چہرے پہ نظر آنے لگے۔ قرآن ایسے پڑھا جائے تو مزہ آتا ہے،
اور ایسا پڑھا جائے گا کب؟ جب اس کے پیچھے وہی ایمان کی اسپرٹ ہوگی، تب قرآن اثر انداز ہوگا، اور اثر انداز ہوگا تو ایسے ہوگا کہ دیکھنے والا حالت کفر میں سننے والے کا چہرہ بدل جائے گا، حالت ایمان میں دیکھنے والے کے چہرے پہ کیا اثرات ہوں گے وہ تو چھوڑ دیجئے۔ اس نے جا کے کہا، عتبہ نے کہا کہ دیکھو بھائی بات سنو، میں نے ایسا کلام نہیں سنا، وہ نہ شعر ہے نہ سحر ہے نہ کہانت ہے، یہ کلام اپنا اثر دکھائے بغیر رہ نہیں سکتا، یہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ محمد کی ایک شان ہوگی۔ قریش کے لوگوں تم میری بات مان لو، ان کے پیچھے مت پڑو، چھوڑ دو پیچھا، ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دو، اگر یہ غالب آ گیا تو تمہارا غلبہ ہے، اس لیے کون ہے؟ قریشی ہے نا، تمہارا غلبہ ہے، اور ان کی عزت تمہاری عزت ہے، اور اگر اس دوران یہ معاملہ ختم ہو گیا تو بس ٹھیک ہے، تمہارا مقصد حاصل ہو جائے گا، تم بھی تو یہی چاہتے ہو۔ وہ کہنے لگے کہ انہوں نے اپنے کلام سے تمہیں مسحور کر لیا۔ انہوں نے کہا میں نے بات جو کہنی تھی کہہ دی، اب تمہاری مرضی مانو یا نہ مانو۔ اس کے بعد پھر 5ویں بار پھر آپ کو ایک پیشکش کی ہے، اور تمام سردار قریش کے بیت اللہ میں جمع ہوئے ہیں، اور ایک وفد آپ کی خدمت میں بھیجا ہے۔ انہوں نے اپنی ساری پیشکشیں جب یہی والی دہرا دی تو آپ نے کہا کہ مجھے نہ مال کی ضرورت ہے، نہ سرداری کی ضرورت ہے، نہ بادشاہت کی ضرورت ہے، نہ میرے دماغ میں خلل ہے، تمہارے ذہنوں میں جتنی باتیں ہیں یہ سب غلط ہے، مجھے تو اللہ نے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے اور مجھ پہ ایک کتاب نازل کی ہے، مجھے یہ حکم دیا ہے کہ برائی سے ڈراؤں، بھلائی کی نصیحت کروں، میرا کام اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے، قبول کرو گے تو تمہارے لیے، دیکھیے یہ عجیب بات ہے، تمہارے لیے سعادت ہے، میرا کچھ لینا دینا نہیں ہے، میں تمہارے لیے تمہاری ہدایت کے لیے فکر مند ہوں، میں تم سے کچھ مانگتا ہی نہیں، اگر تم یہ مان لو گے تمہاری سعادت ہے، دنیا اور آخرت بن جائے گی، اور اگر نہیں مانو گے تو میں صبر کروں گا، اور جب تک اللہ کا حکم نہیں آئے گا میرا یہ عمل جاری رہے گا، میرا تم سے کچھ نہیں مانگتا۔ مسئلہ وہی پیدا ہوتا ہے جب ہم 2 آیتیں پڑھتے ہیں اور پھر کچھ مانگنے لگتے ہیں۔ بغیر مانگے جب بات کی جائے تو ہمیشہ اپنا اثر رکھتی ہے اور اللہ کے پیغام کو آگے تک پہنچانے میں مدد دیتی ہے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے کچھ اور مطالبے کیے کہ بھئی یہ فلاں کر دو، ہمارا شہر کشادہ کر دو، عراق کی یا شام کی طرح کوئی نہر نکال دو، یا یہ کہ ہمارے پرانے سردار قصی اور کلاب وغیرہ گزرے ان میں سے کسی کو واپس لوٹا دو، زندہ ہو کے آگے کہہ دیں کہ بھئی ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ صحیح کہہ رہے ہیں، ہم ہو آئے ہیں، ہم نے پتہ ہے کہ یہ بات ان کی صحیح ہے۔ آپ نے کہا بھئی یہ فرمائشی پروگرام تو ہے نہیں، تم جو کہہ رہے ہو وہ کہتے رہو، میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ اور پھر اس موقع پہ جو ان کی جو کامن سے اعتراض تھے وہ بھی سمجھنے چاہیے۔ ان کا عام اعتراض یہ تھا کہ بھئی مال و دولت میں تو آپ کے پاس کوئی اتنی وجاہت نہیں ہے، آپ کے پاس مال و دولت نہیں ہے، آپ کے پاس جو ایمان لانے والے ہیں وہ بھی درمیانے درجے کے لوگ ہیں، ظاہر ہے کہ ابوبکر صدیق بھی ہیں تو وہ کوئی بہت بڑے سرمایہ دار تو نہیں ہیں، اچھے کھاتے پیتے فرد ہیں، بس ان کو تو بڑا سرمایہ چاہیے نا، سرداری کی کوئی کیفیت ہو۔ قرآن کریم میں اس قسم کے اعتراضات صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیان نہیں ہوئے، ماضی کے انبیاء کے ساتھ بھی بیان ہوئے، اور اس کا بنیادی جواب جو قرآن نے دیا ہے اس کا خلاصہ یہی بنتا ہے کہ یہ معاملہ ہے ہی نہیں پیسے کا، پیسے کو بنیاد آپ اس لیے بنا رہے ہیں کہ آپ کی نظر میں دنیا میں کامیابی کی بنیاد پیسہ ہے۔ اللہ کا پیغام تو کہتا ہی یہی ہے کہ دنیا میں غریب آدمی بھی کامیاب ہو سکتا ہے اگر وہ اللہ کا پیغام سمجھ لے، اور نہ صرف یہ کہ غریب کامیاب ہو سکتا ہے بلکہ امیر بھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ نہ امیر کے لیے کوئی شرط ہے، نہ غریب کے لیے کوئی شرط ہے، نہ امیر کی غریب کی کوئی تفریق ہے، نہ چھوٹے اور بڑے کی کوئی تفریق ہے۔ وہ بنیادی پیغام کیا ہے؟ اللہ نے یہ دین ہمیں برتنے کے لیے دیا ہے، اب اس برتنے میں استعمال کرنے میں جس کے پاس پیسہ ہے وہ پیسہ خرچ کرے گا، یہ کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ اپنی ضرورت کے مطابق محنت مزدوری کر کے اپنی زندگی گزارے گا۔ اللہ کی نظر میں نہ پیسے والا بڑا ہے نہ وہ شخص بڑا ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے یہ تصور کر لیا کہ غریب رہنا، پھٹیچر رہنا، اپنے حال سے برا حال رہنا کوئی عبادت ہے۔ بعض مذاہب نے یہ تصور کر لیا کہ نہیں، دنیا سے بالکل لا تعلقی عبادت ہے،
اسلام یہ کہتا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے، دنیا کی ضرورتوں کو استعمال کرتے ہوئے، دنیا کے سارے تقاضے پورے کرتے ہوئے اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارو۔ دنیا کے جتنے تقاضے ہیں وہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں موجود ہے اور ہم ان کو نبھا سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک معجزہ ان کے کہنے پر بھی پیش کیا ہے، وہ ہے شق القمر کا واقعہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد قریش آئے کہ بھائی کچھ ہمیں معجزہ دکھائیں۔ ان میں ولید بن مغیرہ، ابو جہل، عائص بن وائل، عاصم بن ہشام، اسود بن مطلب، نضر بن حارث، اسود بن عبد یغوث اور زمعہ بن اسود شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کوئی معجزہ دکھائے۔ حضور نے کہا مان لو گے؟ معجزہ تو دکھا دیتے ہیں، مان لو گے؟ انہوں نے کہا ہم ایمان لے آئیں گے۔ اس وقت 14ویں کا چاند نکلا ہوا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ سے دعا کی اور انگلی سے اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، اور ایک ٹکڑا لوگوں کی نظر سے ایک طرف کوہ ہرا کی طرف چلا گیا اور دوسرا جبل قیقان کی طرف، یعنی ایک سیدھے ہاتھ پہ چلا گیا اور دوسری طرف۔ اب لوگ اپنے آنکھیں ملنے لگے اور اس کیفیت میں آ گئے کہ جیسے ہم کوئی خواب دیکھ رہے ہیں۔ حیرت کا عالم تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہہ رہے تھے کہ دیکھو گواہی دو، دیکھو اور گواہی دو۔ اتنا وقت جیسے عصر سے رات تک کا وقت ہوتا ہے، اتنے یعنی کئی گھنٹے اس کیفیت میں رہا، اور اس کے بعد پھر وہ اپنی حالت میں لوٹ آیا، لیکن وہ مسلمان نہیں ہوئے۔ اقتربت الساعة وانشق القمر، 27ویں پارے میں صورت ہے، سورہ قمر ہی کے نام سے۔ قیامت قریب آ گئی، چاند شق ہو گیا۔ وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور اگر یہ کفار کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اسے ٹال جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ جادو ہے جو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے۔ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا ہے اور اپنی خواہشات پر چلتے رہے، اور ہر کام کے لیے ایک وقت، وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، ہر کام کے لیے وقت مقرر ہے۔ یہ ایمان نہیں لائے نہ لائیں، لیکن یہ کہ بہرحال یہ ایک معاملہ پیش آ گیا۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد خاص طور پر نجاشی سے بھی واپس آ گئے، حضرت عمر بھی ایمان لے آئے، حضرت حمزہ بھی ایمان لے آئے۔ تو انہوں نے پھر مشورہ کیا، اور مشورے میں انہوں نے یہ طے کیا کہ مسلمانوں کا بائیکاٹ کیا جائے، مقاطعہ کیا جائے، ہر معاملے میں ان کو الگ کر دیا جائے۔ حضرت ابو طالب، جناب ابو طالب کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے قریش کو، اپنے قبیلے کو اکٹھا کیا، بنی ہاشم اور بنی مطلب کو، اپنے باپ کی اور اولاد کو اور اپنے سب چچا تایوں کو اکٹھا کیا، اولادوں کو اکٹھا کیا، اور کہا کہ بھائی اب یہ معاملہ قبائلی ہے اور اب ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا ہے۔ تو اس کے بعد وہ اکٹھے ہو گئے، اور قریش نے اس وقت ایک معاہدہ کیا ہے، مقاطعہ بنی ہاشم باقاعدہ تحریری معاہدہ ہے، ریٹن ایگریمنٹ ہے۔ وہ کیا معاہدے کے الفاظ ہیں؟ جب تک بنو ہاشم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کے لیے ان کے قریش کے حوالے نہ کر دیں، اس وقت تک بنو ہاشم اور ان کے تمام حامیوں سے، چاہے وہ مسلمان ہیں چاہے غیر مسلم ہیں، قطع تعلق کیا جائے، کوئی میل جول نہ رکھا جائے، کوئی ان سے نکاح لڑکیوں سے شادی نہ کرے، کوئی اپنی لڑکیاں ان کے لڑکوں کو نہ دے، کوئی چیز خریدی نہ جائے، کوئی چیز ان کے ہاتھ فروخت نہ کی جائے، اور کھانے پینے کے کوئی سامان ان تک پہنچنے نہ دیے جائیں۔ یہ 790 کی بات ہے، اور یہ 3 سال تک معاہدہ جاری رہا ہے، اور یہ 3 سال تک تحریری معاہدہ بیت اللہ میں لٹکا رہا ہے۔ یہ معاہدہ منصور بن اکرمہ نے لکھا تھا، اور اس کو اسی وقت اللہ کی طرف سے سزا ملی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اس کے ہاتھ شل ہو گئے، ہمیشہ لکھنے کے لیے، لکھنے سے وہ معذور ہو گیا۔ ان میں مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، اور کوئی شخص اگر باہر سے وہاں سامان کھانے پینے کا لے کے جانے کی کوشش کرتا تھا تو اس کو پورے تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ حضرت اسی میں بڑے بڑے صحابہ کے ہاں اولاد بھی ہوئی ہے، بچے بھی پیدا ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عباس کے صاحبزادے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، حبر الامہ، امت کے بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے عالم اور محدث اور سیرت نگار، وہ وہیں پہ پیدا ہوئے ہیں، اور اس کے طرح اور بھی بہت سے لوگ پیدا ہوئے ہیں۔ حکیم بن حزام، حضرت خدیجہ
کے بھتیجے ہیں وہ ان کے لیے کچھ کھانا پینے لے کے جانے لگے تو ابو جہل نے روک لیا اور ان کو مارا، برا بھلا کہا۔ ابو البختری وہاں پہ گزر رہا تھا، وہ بھی ایک سردار تھا، اس نے کہا کہ یہ ابو جہل کو کہا ان کو کیوں روکا ہے؟ انہوں نے کہا یہ معاہدے کے خلاف کھانا لے کے جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اپنا کھانا اپنی سگی پھپھی کے لیے لے کے جا رہا ہے، تمہیں کیا اعتراض ہے؟ انہوں نے کہا کہ تم بھی اس میں شامل ہو۔ اس نے لیکن جب یہ بات دیکھی تو ابو بختری مضبوط آدمی تھا، بڑا آدمی تھا، اس نے پھر ابو جہل کو مارا کہ تم بدتمیزی کرتے ہو۔ آخر پھر دیکھ ایک ظلم کی ایک حد ہوتی ہے اور عمر ہوتی ہے، وہ عمر گزر جائے تو پھر مسائل حل ہونا شروع ہوتے ہیں اور لوگوں کے ذہنوں میں خیال پیدا ہونا شروع ہوتا ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے اور کوئی راستہ نکالنا چاہیے۔ تو ہشام بن عمر بن ربیعہ یہ بعد میں مسلمان ہوئے، زہیر بن امیہ یہ بعد میں مسلمان ہوئے، ان دونوں میں آپس میں گفتگو ہوئی اور ہشام زہیر کے پاس گیا اور کہا کہ تمہیں اچھا لگتا ہے تم کھاؤ پیو اور تمہارے رشتہ دار بھوکے مرے، ایک ایک دانے کو ترسے تمہارے رشتہ دار؟ اور یہ اگر ابو جہل کے عزیزوں میں ایسا معاملہ ہوتا تو وہ کبھی ایسا نہ کرتا۔ زہیر نے کہا میں کیا کروں گا؟ انہوں نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ہشام نے کہا، انہوں نے کہا اچھا کوئی اور بھی ملاؤ۔ پھر انہوں نے مطعم ابن عدی کو ملایا، پھر ابو البختری کو ملایا، پھر زمع بن اسود کو ملایا، پھر دوسرے لوگ بھی آئے اور پھر زہیر نے کہا کہ بھائی میں بات چیت شروع کروں گا کل دار الندوہ میں جہاں وہ مشورے کے لیے بیت اللہ کے پاس اکٹھے ہوا کرتے تھے اور تم میرے ہاں میں ہاں ملانا۔ اس نے بات شروع کی، ایک نے بات کی، ظاہر پلاننگ ہو چکی تھی، دوسرے نے حمایت کی، تیسرے نے حمایت کی، ابو جہل سمجھ گیا کہ لگا تم بڑی منصوبہ بندی سے آئے ہو۔ وہیں پہ پھر ابو طالب بھی پہنچ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کو اپنے چچا محترم کو بتا دیا تھا کہ اللہ کے قدرت کے تحت وہ معاہدہ جو انہوں نے بڑا محفوظ کر کے بیت اللہ میں لٹکایا ہوا ہے وہ سب کیڑے کھا چکے ہیں۔ تو ابو طالب نے آ کے جب دیکھا کہ لوہا گرم ہے تو انہی کی محفل میں آ کے انہوں نے کہا کہ بھائی میرے بھتیجے نے مجھے یہ کہا ہے۔ تو اس میں پھر آوازیں اٹھی کہ اچھا بھائی چلو اسی پہ فیصلہ کر لو، وہ تو اندر ہے نا، انہوں نے تو آئے نہیں، انہوں نے تو دیکھا نہیں، وہ تو وہاں سے آ ہی نہیں رہی یہاں پہ، یہ معاہدہ ان کی نظر میں نہیں ہے، ان سے تو چھپا ہوا ہے۔ اب ان کو کیسے علم ہوا ہے؟ اور اگر وہ یہ بات کہہ رہے ہیں تو پھر ان کی بات صحیح ہوگی، مان لی جائے۔ اور جب معاہدہ نکالا گیا تو جہاں وہ شروع آغاز کرتے ہوئے اللہ کو بسمک اللہم لکھا کرتے تھے، بسمک اللہم، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لکھتے ہیں، یہ عربوں کا محاورہ تھا، تو اس میں جو اللہم اور اللہ کا لفظ کہیں آیا ہوا تھا، سوائے اس کو چھوڑ کر کیڑوں نے یا دیمک نے سارا معاہدہ چاٹ لیا تھا، وہاں کچھ موجود نہیں تھا۔ تو اس وقت جا کے کئی 2.5-3 سال کے بعد یہ معاہدہ ختم ہوا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور بنو ہاشم کے ان لوگوں کے ساتھ جو مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ بھی ان کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ باہر آئے ہیں۔ اور اللہ کی شان ملاحظہ کیجئے کہ زہیر اور ہشام جنہوں نے یہ آغاز کیا تھا اس گفتگو کا، بالآخر وہ مسلمان ہوئے، اس وقت مسلمان نہیں تھے، بالآخر اللہ نے ان کو کلمے کی توفیق دی ہے، وہ مسلمان ہوئے، دائرہ اسلام میں آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دنیا کی سب سے بڑی نعمت ایمان عطا کر دیا ہے۔ اس کے یہاں سے نکلنے کے بعد تھی ظاہر کہ 7 میں گئے تھے، 790 میں، 10 میں یہ باہر آئے ہیں۔ شوال یا رمضان میں کسی وقت حضرت جناب ابو طالب کا انتقال ہوا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں، بعض ابن قیم کی روایت ہے کہ اس وقت 6 ماہ بعد انتقال ہوا ہے، لیکن بہرحال ابو طالب کی عمر اس وقت 87 سال تھی اور وہ بخاری و مسلم کی مشہور روایت کے مطابق مسلمان نہیں ہوئے، لیکن انہوں نے جو ساتھ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ غیر معمولی ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کا ہمیشہ اس کا ذکر کیا ہے۔ اور ان کے کچھ عرصے کے بعد حضرت جناب ابو طالب کے 3 یا 5 دن کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے 65 برس کی عمر میں انتقال فرمایا ہے۔ یہ دونوں حضرات کا جو انتقال ہے اس کو اس قدر صدمے کا باعث سمجھا گیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو، پورے سال کو عام الحزن قرار دیا ہے، یعنی 10 نبوی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں عام الحزن قرار دیا جاتا ہے، یعنی غم کا سال۔ آپ کے لیے اتنا بڑا صدمے کا معاملہ تھا
کہ یہ دو شخصیات جن کے ساتھ آپ نے یہ وقت گزارا تھا وہ آپ کا ساتھ چھوڑ گئی دنیا میں۔ ظاہر ہے کہ یہ جو آخری خاص طور سے 10 برس ہیں یہ پورے 10 برس مشقتوں کے ہیں، ذہنی دباؤ ہے، مالی دباؤ ہے، اور پھر جو تشدد ہے اور جو آپ کے راستے میں رکاوٹوں کی کیفیت ہے وہ تو اس کی جھلکیاں تو ہم آپ یہاں پہ کچھ عرض کر چکے ہیں۔ یہ عام الحزن تھا۔ عام الحزن کے بعد پھر کچھ چیزیں ہیں، ان سے اپنی نشست کا آغاز کریں گے آئندہ۔ نماز اور چائے کے لیے اب ہم وقفہ کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔